الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العلم حياة الإسلام وعماد الدين او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو و خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہاں یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، کفر کا ماحول تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا،
یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، سبحان اللہ۔ نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا۔ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت یتیمیہ پلاسری کے سالانہ اجلاس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ نظر الدین شاہ صاحب اکبری کو اور ان کے رفقا کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ اس مبارک موقع پر کثیر تعداد میں علماء کرام کی ایک جماعت اور سادات کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حضرت پیر سید فاروق باپو صاحب ایک طرف ہیں، حضرت علامہ امین باپو اکبری صاحب ایک طرف ہیں، اور بھی جمی سادات جن کے نام میں جانتا ہوں بعض کے نام نہیں جانتا۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ان علماء اور سادات کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید پر کہ آپ میری باتوں پر غور فرمائیں گے۔ ملک ہندوستان میں جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور دانشور اپنی دور اندیش نگاہوں سے جن حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہونا کیا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہر ایک اسلامی اسکالر ہو یا دنیا کا کوئی دانشور ہو، وہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ اسلام ہمیں خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ محسوس بھی کر رہے ہیں، انہیں اسلام خطرے میں لگتا ہے، لیکن ہر مسلمان کوئی کم یا کوئی زیادہ فکر کر رہا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام کو کیسے بچایا جائے اور اسلام کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسلم امہ جو اس وقت اپنی عزت اور آبرو کا تحفظ چاہتی ہے، تو دنیا کی قوموں کے درمیان ہم عزت کیسے حاصل کریں؟ یہ دو سوال اہم ہے، اور اس کا جواب ہمیں اسی محفل میں تلاش کرنا ہے۔ ایک تو مسلم امہ کی عزت، اور دوسرا اسلام کو تحفظ۔ اچھی طرح یاد رکھیے کہ قرآن ہمیں ضابطۂ حیات، انداز زندگی، ذوق بندگی، طریقہ عبادت، زندگی گزارنے کا سلیقہ، حتیٰ کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو چلنے سے لے کر بیٹھنے تک، بیٹھنے سے لے کر انداز تجارت تک، انداز تجارت سے لے کر ازدواجی زندگی تک، ازدواجی زندگی سے لے کر نکاح تک، نکاح سے لے کر موت کے آداب تک، موت کے بعد کے حالات تک، حشر و نشر تک، سب کے سب ضابطۂ حیات اور قانون عطا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں عزت ملے گی کیسے، ہمیں وقار ملے گا کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کثرت سے نفل عبادت
عبادت کرو، دنیا میں معزز ہو جاؤ گے، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ہم پہلے دن دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر ایک ذات ہے جس نے کوئی عبادت ہی نہیں کی، ابھی تک اس نے کوئی عبادت نہیں کی، نہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، نہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہا، نہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، نہ ایک مرتبہ کی نماز پڑھی، نہ ایک دن کا روزہ رکھا، ابھی وہ وجود ناز پیدا ہی ہوا، حالانکہ وہ وجود معصوم ہے جس کو خدا نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہزاروں سال کے عابدوں کو، ہزاروں سال کے زاہدوں کو، ہزاروں سال کے عبادت گزاروں کو اس کے سامنے کھڑا کیا، اس کے سامنے گویا کے رکھا، اور اس کے بعد وہ لوگ وہ وجود، وہ نفوس، اللہ اکبر، وہ بھی معصوم تھے لیکن عبادت گزار تھے، وہ پرہیزگار لوگ، اللہ اکبر، جنہیں ہم ملائکہ کہتے ہیں، انہوں نے اس معصوم وجود کی پیدائش کے موقع پر ایک بات کہی تھی کہ تو زمین پر خلیفہ اور نائب اس کو بنائے گا جو زمین پہ جا کر فساد بپا کرے گا، جو زمین پہ جا کر خون ریزی کرے گا، جو زمین پہ جا کر اللہ اکبر نظام زمین کو درہم برہم کرے گا۔ تو اس وقت قدرت کی طرف سے جواب آیا تھا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کا راز یہ تھا کہ وہ لوگ یزید کی خون ریزیوں کو دیکھ رہے تھے، قدرت حسین کی قربانیوں کو دیکھ رہی تھی، وہ لوگ ابو جہل کے جہل کو دیکھ رہے تھے، قدرت محبوب کے علم اور تقوی کو دیکھ رہی تھی، وہ لوگ فرعون کی بدترینی اور اس کی بد اخلاقیوں کو دیکھ رہے تھے، قدرت موسیٰ کے کردار پر نظر رکھے ہوئے تھی، وہ لوگ نمرود کی گندگیوں کو دیکھ رہے تھے، قدرت ابراہیم کی خلت کو دیکھ رہی تھی، وہ لوگ اللہ اکبر بخت نصر کے پاپ کو دیکھ رہے تھے، قدرت سلیمان کے کردار کو دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر، قدرت جو ہے، قدرت کی نگاہ اپنے محبوب بندوں کے کردار پر تھی، اسی لیے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری نگاہ کے اندر پاپ کرنے والوں کے پاپ ہے، لیکن میری نگاہ میں یہ بلند کردار لوگوں کا کردار ہے، لیکن یہ بات کہہ دی گئی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن اللہ اکبر، جب قدرت نے اپنے خلیفہ کی عظمت کو ان کے سامنے بے نقاب کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ نے جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کے سامنے اشیاء کو پیش کیا، اور اللہ رب العزت نے پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ، ان کے نام بتاؤ، تم اگر اپنے اس قول میں سچے ہو۔ کس قول میں؟ جو قول انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہم تیری تسبیح اور تحلیل نہیں کرتے، ہم تیری پاکی بیان نہیں کرتے، اور ہمارے ہوتے ہوئے ایک ایسے بندے کو تو خلیفہ بنائے گا جسے انسان کہتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے وہ خلیفہ انسان بنے گا جو زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ ان کے نام پیش کرو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ملائکہ نے، ان بندوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ مولا ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے مگر اتنا کہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا، اور بے شک تو پاک ہے اور تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن اسی محفل میں جب قدرت نے فرشتوں کے سامنے اسماء کے علوم پیش کیے، اسماء کی ذات پیش کی، اسماء پیش کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں پیش کی، اشیاء پیش کی، اور اس کے اسماء پوچھے، تو فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کر کے خدا کی پاکی بیان کر دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو انہی اشیاء کے علوم عطا فرمائے، اور اللہ نے علم الاشیاء ان کو عطا فرما کر پھر آدم سے کہا، آدم
آدم تم بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے چونکہ آدم کو علم دیا، ابھی آدم نے کوئی عبادت نہیں کی، ابھی آدم نے کوئی ریاضت نہیں کی، ابھی آدم نے کوئی تسبیح و تحلیل نہیں کی، لیکن علم کی بنیاد پر حضرت آدم نے ان اشیاء کے نام بھی بتائے اور ان کا استعمال بھی بتا دیا۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا دنیا کے اندر پہلی چیز سے لے کر آخری چیز تک جتنی پیدا ہونے والی تھی سب ان کے نام بھی بتائے، ان کے کام بھی بتائے۔ اس علم پر جب فرشتے متاثر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم کے سامنے جھک جاؤ، آدم کو سجدہ کرو۔ آپ اندازہ کریں گویا کہ پہلے دن ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے، ہزاروں سال کے عابدوں کو پہلے دن کے عالم کے سامنے جھکایا جا رہا ہے، اور ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے اگر قوموں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، علم کی طرف بڑھو۔ اور آدم علیہ السلام کو علم کون سا دیا؟ علم الاسماء۔ اللہ تبارک و تعالی نے اشیاء کے اسماء کا علم عطا فرمایا، اور اب یہاں پر گویا کہ جو مفسرین لکھ رہے ہیں کہ پہلی چیز کے پیدا ہونے سے لے کر آخری چیز، اب اگر اس کی تشریح کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں گویا کہ سوئی بھی موجود رہی ہوگی، آپ کا موبائل بھی، اللہ اکبر، اور قیامت تک جو چیزیں ایجاد ہونے والی ہے پتہ نہیں، وہ سب آدم علیہ السلام نے نام بھی بتائے، کام بھی بتائے، فرشتے ان کے سامنے جھک گئے۔ گویا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہر چیز کا علم حاصل کرنا ہے، تمہیں ہر فن کو حاصل کرنا ہے، تمہیں ہر طرف جو ہے اللہ اکبر پیش رفت کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا اگر لوگوں کے درمیان، قوموں کے درمیان عزت چاہتے ہو، قوموں کے درمیان عظمت چاہتے ہو تو علم کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اور یاد رکھنا فرشتوں کو قدرت نے زبردستی نہیں جھکایا، اللہ اکبر، اگر قدرت کو جھکانا ہی تھا آدم کے سامنے تو حضرت آدم سے سوال کرنے سے پہلے بھی تو جھکایا جا سکتا تھا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے علم کا اظہار کیا، اس کے بعد فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا۔ پہلے فرشتوں کو لاجواب کیا، اس کے بعد آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، تاکہ لوگوں کو پہلے ہی دن علم کی عظمت پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر دنیا کی قوموں کے درمیان ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہنا ہے اور دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانا ہے تو کرنا کیا پڑے گا؟ لوگوں کے پاس جتنا علم ہے اس سے زیادہ علم تم حاصل کرو، کیونکہ فرشتے ہزاروں سال کے عابد تھے، لیکن جب وہ اپنے علم کی کمی پر لاجواب ہوئے اور معترف ہوئے اور آدم کا علم اپنے سے زیادہ پایا، تب آدم سے متاثر ہو کر کے جھکے۔ تو پتہ چلا اگر قوموں کو جھکانا ہے تو لوگوں کے علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے اس سے آگے تمہارا علم جانا چاہیے، تب جا کر کے قومیں آپ کے سامنے جھکے گی۔ اور یہی تھا مسلمانوں، ہم بعد میں آئے تھے لیکن لوگوں نے جب ہمارا علم دیکھا تھا تو علم کے سامنے جھکے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، ہر فن میں ہمارے بزرگان دین امام نظر آتے ہیں، چاہے وہ سائنس کے علوم ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے علوم ہو، چاہے وہ جغرافی کے علوم ہو۔ آپ کو حیرت ہوگی، کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ مولانا لوگ غلو تو نہیں کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ سائنسی علوم کے سوتے اگر پھوٹ رہے تھے تو ہمارے بزرگوں کے قدموں سے پھوٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر، تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ اپنے ممبروں سے مبالغہ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات، چونکہ مجمع عقل والوں کا ہے، علم والے بھی یہاں بیٹھے ہیں، علماء بھی مجھ سے بہت بڑے بڑے علم والے یہاں ہیں، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھو سائنسی ضابطے جو ہیں، اگر اسی پہ بات کروں کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا، ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا
فرمایا تو آپ کو حیرت ہوگی، لیکن میں پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے اگر آپ مان جائیں میری بات تو اچھی بات ہے، تھوپتا نہیں ہوں۔ دیکھیے سائنس کا ایک ضابطہ ہے، جو آواز ہے آواز، اس کے متعلق سائنسداں کہتے ہیں علم صوتیات کا یعنی آواز کے علوم کا ایک ضابطہ ہے کہ آواز جو ہے ایک انسان کی دوسرے تک جو پہنچتی ہے وہ کس بنیاد پر پہنچتی ہے؟ اس میں بنیادی اور کلیدی رول جو ہے وہ ہوا کا ہوتا ہے، ہوا کا۔ مثال کے طور پر یہ ضابطہ علم صوتیات کے ماہرین پڑھاتے ہیں کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے۔ یہ بالکل جو ہے آسان سا ضابطہ ہے، جو بچے 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتا ہے۔ ابتدائی کتابوں میں ہی علم صوتیات کے ماہرین کا یہ ضابطہ پڑھایا جاتا ہے۔ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، اسی لیے جہاں ہوا ہے وہیں آواز سنائی دیتی ہے، جہاں ہوا نہ ہو وہاں آواز سنائی نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چاند پہ جا کے بات کرے تو اس کی آواز سنائی نہیں دے گی، چونکہ وہاں پر ہوا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کوئی کانچ میں بند ہو کر کے اگر بات کرے تو اس کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کانچ میں جو انسان بند ہے وہ ہوا باہر نہیں آ رہی ہے، اس لیے آواز آپ کے کان تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے۔ اب یہ ضابطہ آج پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، اس ضابطے کو کربلا کی دھرتی سے مظلوم کربلا شہزاد رسول سیدنا امام زین العابدین نے ہمیں سمجھایا۔ جب آپ نے اپنے بابا کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے چچاؤں کی کٹی پٹی لاشوں کو دیکھا، وہاں تو کوئی غلام بھی نہیں تھا، وہاں تو کوئی خادم بھی نہیں تھا، وہاں تو کوئی جانور اور درندہ چرندہ بھی نہیں تھا جو مظلوم کربلا کی آواز کو کہیں پہنچا سکے۔ تو امام زین العابدین نے ہوا کو مخاطب کر کے کہا، ان الدیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا ادھر آ، اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو مدینے والے کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور دنیا کو درس دیا کہ ہوائیں ہی آواز کو پہنچایا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، نعرہ تکبیر۔ آپ نے کسی اور چیز کو آواز نہیں دی، نہ ستاروں کو، نہ سیاروں کو، نہ پانی کو۔ آپ نے آواز کس کو دی؟ ہوا کو۔ اور بتایا کہ آواز پہنچانے کا کام کون کرتا ہے؟ ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، جو تعلیم تم کو تمہارے ماں باپ نے دی ہے اس سے بڑھ کر تعلیم تم اپنی اولاد کو دینا، چونکہ تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار دور تمہاری اولاد کا دور ہوگا۔ یعنی تمہارے ماں باپ نے تمہیں ایس ایس سی پڑھائی ہے تو تمہیں اپنی اولاد کو ایس ایس سی تک نہیں روکنا، اس سے آگے تم نے پڑھانا ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ نے تم کو حافظ و قاری بنایا ہے تو تم نے اپنی اولاد کو اسی پر نہیں روکنا، اس سے آگے پڑھانا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مگر افسوس، کتنے افسوس کی بات ہے، 23 سال کی قلیل مدت میں مصطفیٰ جان رحمت نے جس علمی انقلاب کے ذریعے سے، جس علم کے ذریعے سے انقلاب بپا کیا تھا، آج اس قوم کا حال یہ ہے۔ وہ قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، وہ قوم جہالت کے دلدل کے اندر ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ وہ قوم جو نمو کا کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، اس قوم کے بوریا نشینوں کو میرے مصطفیٰ نے جو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا تھا تو کیا معاذ اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بنایا تھا، یا سورج کو پلٹا کے بنایا تھا، یا کنکریوں کو کلمہ پڑھا کے بنایا تھا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی چاند کے ٹکڑے کر سکتے تھے، صحابہ نہیں کر سکتے تھے۔ نبی سورج کو پلٹا سکتے تھے، صحابہ نہیں پلٹا سکتے تھے۔ لیکن میرے آقا جو علم کا خزانہ لے کر آئے تھے، ان علوم کو میرے آقا نے صحابہ کے سینے میں انڈیل
دیا تھا، اور علم کی برکت سے نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم خدا کی یوں معرفت حاصل کرتی ہے کہ آسمان ہدایت کا تارا بن جاتی ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر وہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں، حکومتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہوتی ہے علم کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے بچوں کو نہ علی با پڑھنا صحیح طور پہ آتا ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور نہ اسکول میں ہمارے بچے جاتے نظر آتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو عالم لوگ بھی اپنے بچوں کو عالم بنانا نہیں چاہتے۔ اگر واکانیر والے میری جان بخشی کر دیں اور مجھے معاف کر دیں تو میں ایک بات تھوڑی سی تلخ کہنا چاہتا ہوں، اسی میں تو بدنام ہوا ہوں، لیکن کہوں گا کیونکہ آپ سے کوئی لالچ نہیں، اور نہ ان ممبر پر بیٹھنے والوں سے کوئی لالچ ہے۔ پیر کا بچہ پیر بننا چاہتا ہے، لیکن عالم کا بچہ عالم نہیں بننا چاہتا۔ پیر اپنے بچے کو پیر بنانا چاہتا ہے، لیکن عالم اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا چاہتا۔ وجہ اس لیے کہ اسے پتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا، باپ کی خلافت لے کے پیر بن جاؤں گا تو ہاتھ بھی چومے جائیں گے، دعوتیں بھی ملے گی، اور نذرانے بھرپور ملیں گے۔ لیکن عالم کا بچہ عالم اس لیے نہیں بننا چاہتا، اور عالم اپنے بچے کو عالم اس لیے نہیں بنانا چاہتا کہ امامت کر کے ان جاہل ترشٹیوں کی اتنی باتیں سنی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی جتنی باتیں نہیں سنتی، اس سے زیادہ جاہل ترشٹی امام کو باتیں سناتے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے جتنا نہیں ڈرتی، اس سے زیادہ امام اپنے ٹرسٹیوں سے ڈرتا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ جب میں نے اتنا ظلم برداشت کیا تو میں اپنے بچوں کو اس ظلم کی آگ میں کیوں جھونکوں، اس لیے یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کسی پیر کا مخالف نہیں، اس لیے کہ میں کہیں ایک پیر رکھتا ہوں۔ ایک پیر سے تو مرید ہونے کا شرف حاصل ہے، اور درجنوں پیر نے مجھے خلافت اپنے کرم سے دے رکھی ہے، اس لیے اتنے مشائخ رکھتا ہوں۔ پیروں کی بے ادبی کو میں گمراہی سمجھتا ہوں، سچے پیروں کی بے ادبی کو سوء خاتمہ کا میں ذریعہ سمجھتا ہوں، اس کا سبب سمجھتا ہوں۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اس کے قصوروار تم ہو، تم کہ تم نے ان جاہلوں کو جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ان کے ہاتھ تو چومے، لیکن وہ علماء جو تمہاری بچے کے کان میں اذان سے لے کر تمہارے باپ کی نماز جنازہ تک پڑھاتے ہیں، تم ان کے ہاتھ نہیں چومتے، تم ان کو اوپر نہیں بٹھاتے، تم تو کہتے ہو یہ 2 کوڑی کا مولوی کیا جانے۔ لیکن جانتے ہو جس کو تم 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو اسی کو خدا اللہ والا کہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ والا، آپ جس کو اللہ والا کہیں وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اللہ والا کس کو کہا؟ قرآن اٹھا کر دیکھے۔ میں قرآن کی بات کرتا ہوں۔ اگر اچھے عالموں کو اپنی قوم میں پیدا کرنا ہے تو عالموں کی قدر کرنا سیکھو، اچھے امام پیدا کرنا ہے اماموں کی قدر کرنا سیکھو۔ بڑی معذرت کے ساتھ جن جاہلوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ان کو تو دیسی مرغیاں اصلی گھی میں کھلاتے ہو، کبھی اپنے مسجد کے امام کو بھی اس قدر کے ساتھ بلایا، اس عزت کے ساتھ بلایا؟ ہاں، ایک رات کے لیے گویوں کو اور چیخنے چلانے والے میری طرح لوگوں کو بلاتے ہو تو آپ مٹھی بھر بھر کے نظر پیش کرتے ہو۔ کبھی اپنے امام کو بھی اتنا دیا؟ امام تو بیچارہ 5000 8000 میں مر رہا ہے، اس کی آپ مدد نہیں کرتے۔ اگر ٹرسٹیان کے دل چھوٹے ہیں تو کیا مسلمان یہ طے نہیں کر سکتے کہ میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو اپنے امام کے ہاتھ میں حسب حیثیت 100 روپیہ رکھ سکتا ہوں تو 100، 50 رکھ سکتا ہوں تو 50، 500 رکھ سکتا ہوں تو 500۔ اگر ہر مقتدی امام کے ہاتھ میں جمعہ میں رکھیں تو جتنا اس کو مسجد سے ملتا ہے اس کو 10 گنا زیادہ اپنے مقتدیوں سے ملے گا، اور جب وہ خوشحال رہے گا تو وہ بھی چاہے گا کہ میں اپنے بچے کو اچھا امام بناؤں گا، اپنے بچے کو اچھا عالم بناؤں گا۔ لیکن میرے عزیز آپ ایسا نہیں کرتے تو ہمارے پاس اب اچھے عالم ختم ہو رہے ہیں، اچھے عالموں کا فقدان ہو رہا ہے، لوگ نہیں پڑھنا چاہتے، ماں باپ پڑھانا
بھی نہیں چاہتے. مگر یاد رکھو علماء کی اگر تم عزت نہیں کرتے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیروں کی نہ کرو، میری بات کا غلط مفہوم نہ لینا. واللہ میں اپنے مشائخ کے پیر تک چومتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نفل عبادتیں مجھے وہ مرتبہ نہیں دلاتی جو میرے مشائخ کا احترام مجھے مرتبہ دلاتے ہیں. میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں علماء کی عزت کرنا بھی سیکھو، اور اگر نہیں کرتے علماء کی عزت، علماء کو دو کوڑی کا امام کہتے ہو، علماء کو دو کوڑی کا مولوی کہتے ہو. قرآن کہتا ہے کونو ربانی جین، اللہ والے بنو. قرآن کہہ رہا ہے اللہ والے بنو، کونو ربانی جین، اللہ والے. کون اللہ والے؟ ہمارے یہاں تو اللہ والے کالے پیلے کپڑے والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ والے لمبے لمبے بالوں والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ والے 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ والے مزاروں پر گانجا اور چرس پینے والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ والے پیروں میں بیڑیاں پہننے والے ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ والے ہاتھوں میں کڑے پہننے والے ہیں اور جہالت کی باتیں کرنے والے ہیں. لگا دم مٹے غم کی باتیں کرنے والوں کو تم اللہ والا کہتے ہو. تمہارے اللہ والا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. میرا اللہ کہہ رہا ہے کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. اللہ کیسے بنو اللہ والا؟ تو قرآن کہتا ہے بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اللہ والا بننے کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب کا علم حاصل کرو، کتاب کا علم دو، کتاب کا درس دو، کتاب کی تعلیم دو. گویا کہ جب تم کتاب کا درس دو گے اور اس کی تعلیم دو گے، کوئی تمہیں اللہ والا کہے نہ کہے، اللہ تمہیں اللہ والا کہے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پتا چلا جس کو تم دو کوڑی کا مولوی کہتے ہو اس کو اللہ کہہ رہا ہے اللہ والا. اللہ والا اس کو اللہ کہہ رہا ہے. ان کی قدر کرنا، اور نہ قدر کرو گے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان کا سب سے بڑا سچا پیر، ہندوستان کا سب سے بڑا سچا پیر جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک شخص تھا جو علماء کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیتا تھا. کچھ ایسے گھمنڈی ہیں جو ڈاکٹروں کے لیے ٹوٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، عالم کے لیے نہیں. انجینئر کے لیے ٹوٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، عالم کے لیے نہیں. جج کے لیے ٹوٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، عالم کے لیے نہیں. سب کی عزت کرتے ہیں. ہاں تمہارے گھر کے ولیموں میں اگر کوئی انجینئر اور ڈاکٹر آئے اس سے اٹھ کے مصافحہ ہوگا. امام صاحب اور عالم آئے تو کسی کو کہے گا بٹھا دو یار، چلو ابھی بڑے مہمان آئے ہوئے ہیں. عالم سے بڑا جو نائب رسول ہے اس سے بڑا بھی تیرے گھر کوئی مہمان ہوگا. وہ عالم جو قبرستان جائے تو 40 دن کے لیے قبروں کا عذاب اٹھا لیا جائے. وہ عالم اللہ اکبر جس کے قدم پڑے تو خدا کی رحمتوں کا نزول ہو. اللہ اللہ. ابھی میں عالم کی تعریف بھی کر دوں گا، آپ ٹینشن میں نہ جائیں، اس لیے کہ آپ مجھ سے یہی کہیں گے کہ جو مسجد میں بیٹھ کر موبائل پہ گیم کھیل رہا ہو مولانا مجھ کو بھی عالم مان لیں. ہاں ہاں، لڑکیوں کے ساتھ جس کی افیئر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیا مجھ کو بھی عالم مان لیں. میں آگے بات کروں گا، میری بات پوری ہونے دے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں. لیکن میرے مرشد سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ایک مغرور تھا دولت کے نشے میں، اللہ اکبر، علماء کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا کرتا تھا، اپنا منہ پھیر لیا کرتا تھا. جب وہ مرا اس کی قبر کے اندر اس کو رکھا گیا تو مسلمانوں کے دستور کے مطابق جب اس کا منہ کعبے کی طرف کیا جاتا تھا تو اس کا منہ خود بخود کعبے سے پھر جاتا تھا. اس کا منہ کعبے کی طرف کیا جاتا تھا تو خود بخود کعبے سے پھر جاتا تھا. ایک بزرگ تشریف لائے، فرمایا اس کا منہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہ سکتا، کتنی بھی محنت کر لو. کہا کیوں؟ کہا یہ دنیا میں علماء سے اپنا منہ پھیر لیتا تھا، اس لیے مرنے کے بعد قبلے کی طرف اس کا منہ نہیں ہوگا. یہ ہے عالموں کی بے عزتی کا نتیجہ. میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ عالم ربانی کی توہین کرنے والے کے لیے ڈر ہے، جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے
کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں علماء کی عزت کرنا سیکھو. جب تک تم علماء کی عزت کرتے تھے آپ کے درمیان فضل خیر آبادی جیسا عالم تھا, آپ کے پاس کافی مراد آبادی جیسا عالم تھا, آپ کے پاس اللہ اکبر علامہ عبدالحق جیسا عالم تھا, آپ کے پاس مولانا خیر الدین جیسا عالم تھا, آپ کے پاس تاج الفول مولانا عبد القادر بدایونی جیسا عالم تھا, آپ کے پاس فضل رسول جیسا عالم تھا, آپ کے پاس شاہ عبدالعزیز جیسا عالم, آپ کے پاس شاہ ولی اللہ جیسا عالم, آپ کے پاس قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسا عالم, آپ کے پاس حضرت مرزا مظہر جانا جیسا عالم, آپ کے پاس مجدد میت ماضیہ امام اہل سنت جیسا عالم, آپ کے پاس مفتی اعظم اور محدث اعظم جیسے عالم ہوا کرتے تھے. کب تک؟ جب تک تم اپنے علماء کی قدر کرتے تھے. لیکن گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں, عالم کون ہے؟ جو نائب رسول ہے, آسانی سے پہچان سکتے ہو. دیکھو دنیا میں ایک ہے پڑھے لکھے لوگ اور ایک ہے عالم. ہر پڑھا لکھا عالم ہوتا ہے. عالم ہمیشہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, معاف کیجیے, عالم ہمیشہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, لیکن ہر پڑھا لکھا آدمی عالم نہیں ہوتا. جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو, 8 سال کا 10 سال کا کورس کیا ہو, وہ ڈگری ہولڈر تو ہے, پڑھا لکھا تو ہے, عالم نہیں ہے. عالم کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, وہ علم والے لوگ ہیں. اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء. اب جس کی زندگی اللہ کی خشیت سے بھرپور دیکھو, سمجھ جاؤ یہ عالم ہے. اور جس کے پاس علم ہے مگر اللہ کی خشیت نہیں ہے, پڑھا لکھا ہے مگر عالم نہیں ہے. اس لیے ابن تیمیہ پڑھا لکھا تھا, عالم نہیں تھا. اشرف علی پڑھا لکھا تھا, عالم نہیں تھا. اسماعیل دہلوی پڑھا لکھا تھا, عالم نہیں تھا. آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا اللہ کی خشیت نہیں تھی. تو آپ کہیں گے آپ نے کوئی دل چیر کر کے دیکھا؟ میں نے کہا میں چیر کے کیا دیکھو, قرآن دکھاتا ہے. جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے, دل میں تقوی ہے, پتہ کیسے چلے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جن کے دلوں میں تقوی ہے, آسانی سے پہچان لوگے, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں میں تقوی کی بنیاد پر ہے. تو اللہ کی سب سے بڑی جو نشانی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. تو جو نبی کی تعظیم نہ کرے اس کے دل میں تقوی کیسا, جو ولی کی تعظیم نہ کرے اس کے دل میں تقوی کیسا, جو اصحاب کی تعظیم نہ کرے اس کے دل میں تقوی کیسا. اب متقی کون ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا متقی ہے, تو وہ عالم ہے. اسی لیے 72 فرقے کے مولوی تو پڑھے لکھے ہو گئے اور عالم صرف اہل سنت میں ہوئے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں. اسی لیے ہم ہر علم والے کو نائب رسول نہیں کہتے. جس کے دل میں تقوی ہے, ہاں جس کے دل میں تقوی ہے اسی کو نائب رسول کہتے ہیں. اب دیکھتے چلے جاؤ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے, جن کی نگاہیں اللہ کی خشیت سے جھکی ہوئی ہو, جو سنتوں کے عامل ہو, جو بولے تو اللہ کے لیے, جو اٹھے تو اللہ کے لیے, جو بیٹھے تو اللہ کے لیے, جو سوئے تو اللہ کے لیے, جو جاگے تو اللہ کے لیے, وہ عالم ہے. اور ان کا چہرہ دیکھنا, آقا فرماتے ہیں جس نے ان کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا, جس نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اس نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی, جس نے ان سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. وہ لوگ ہیں سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے, چڑیاں گھونسلوں سے ان کے لیے دعائیں کرتی ہے, چونٹیاں بلوں سے ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. اس لیے کہ اوروں کو جو رزق ملتا ہے انہی علماء ربانیین کے صدقے میں ملتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, لیکن یہاں تو حال یہ ہے میرے عزیز, تھوڑی سی چربی چڑھی تو لوگ علماء کا ہی مذاق اڑاتے ہیں, اور کوئی اپنے بچے کو عالم حافظ بنانا نہیں چاہتا. مالدار لوگ تو خاص طور پہ نہیں, لیکن ہمارا روشن ماضی کیا تھا آپ کو بتاؤں. جتنے علماء تھے سب مالدار گھرانے کے تھے پہلے.
آپ دیکھنا انگریزوں کی آمد سے پہلے سب مالدار لوگ علماء تھے. آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا توجہ کرنا، بڑی معذرت کے ساتھ کوئی بے عزتی، پھر کہتا ہوں میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا. آپ کہتے ہیں علماء ہمارے بازو پکڑنے کی ہمت نہیں کرتے، حق بولنے کی ہمت نہیں کرتے. کیوں؟ ہم نے جب دین کا پورا ڈپارٹمنٹ غریبوں کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ ہمارا بازو کیسے پکڑیں گے؟ اس لیے کہ اس کو تو حالانکہ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایک عام بات کر رہا ہوں، اس کو تو بیچارے کو ڈر ہے نا کہ اگر میں ٹرسٹی کے خلاف بولوں گا تو میری نوکری کا کیا؟ اس نے امامت کو نوکری سمجھ رکھا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں مولانا، لوگ تراویح پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کتنا دو گے؟ میں نے کہا جب غریبوں کے حوالے دین کیا تو یہی ہوگا. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی ہے اور حافظ قرآن بھی؟ ڈاکٹر حافظ قرآن پڑھائے گا تو وہ ٹرسٹیوں سے یہ کیوں پوچھے گا کتنا دو گے؟ وہ تو کہے گا میں تیرا کیوں لوں، جتنا تو دینے کی بات کرتا ہے اس سے زیادہ تو میں زکوٰۃ تقسیم کر دیتا ہوں رمضان شریف میں. آپ حل نکالیں، آپ سولوشن نکالیں، اعتراض نہ کریں. اعتراض اور باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ مالدار اپنے بچوں کو حافظ کلام الہی بناؤ، آپ مالدار اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، آپ مالدار اپنے بچوں کو مفتی بناؤ. کس نے کہہ دیا کہ امامت کرنا ضروری ہے ہر حافظ کے لیے؟ کس نے کہہ دیا ہر عالم کے لیے مدرسہ پڑھانا ضروری ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ عالم ہوگا اور ہندوستان کے کسی کورٹ میں جج کی کرسی پر بیٹھا ہوگا. کیا یہ نہیں ہو سکتا IAS اور IPS ہوگا اور ہماری مسجد میں رمضان المبارک میں وہ تراویح سنا رہا ہوگا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ دلی کی جامع مسجد میں تراویح سنا سکتا ہے تو IAS اور IPS واکانیر کی مسجد میں تراویح کیوں نہیں سنا سکتا؟ حق ہے، بہت خوب. آپ پڑھائیں اپنے بچوں کو اور دونوں علم ساتھ پڑھائیں. یونیورسٹی میں بھی داخل کریں، کالج میں بھی داخل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. آپ جانتے ہیں ہمارے علماء نے کیسے لوگوں کو تیار کیا؟ دیکھو جاہل میں، بلکہ جاہل نہ کہوں ان پڑھ میں اور پڑھے لکھے میں کیا فرق ہوتا ہے. توجہ کرنا، ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں کیا فرق ہوتا ہے. مغل خاندان کے 2 بادشاہوں کو لے لیں، ایک ان پڑھ تھا اور ایک پڑھا لکھا تھا. ان پڑھ بادشاہ کو دنیا اکبر کہتی ہے اور پڑھے لکھے بادشاہ کو دنیا اورنگزیب کہتی ہے. اب تھوڑا دھیان دینا، توجہ کرنا. آپ کہتے ہیں علم سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کی فکر بھی یہ ہے کہ حضرات میرے پاس تو 3 فیکٹریاں موجود ہیں، میں پڑھا کے کیا کروں؟ ارے پڑھا کے کیا کرو اللہ کے بندو؟ پڑھانا صرف نوکری کے لیے نہیں ہوتا. پڑھنے سے دماغ کھلتا ہے، پڑھنے سے ذہن کھلتا ہے. ان پڑھ کا کام، پڑھے لکھے کا کام، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آج کی محفل میں اندازہ کر لو. اکبر بھی بادشاہ، اورنگزیب بھی بادشاہ. کیا فرق ہے؟ اکبر بھی اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، اورنگزیب بھی اکھنڈ بھارت کا بادشاہ. دونوں کا نسب ایک، دونوں کا خاندان ایک، بلکہ دادا پوتے لگتے رشتے کے اندر. اکبر پہلے پیدا ہوا، اورنگزیب بعد میں آئے، لیکن وہ نیرا ان پڑھ تھا، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا. باپ کی موت کے بعد چھوٹی عمر میں بادشاہ بن گیا. بادشاہ بنا تو چونکہ گھر کا ماحول جو تھا ایک اسلامی ماحول تھا، وہاں بادشاہوں کے گھروں میں بھی اسلامی ماحول تھا، تو اکبر اتنا اس وقت پرہیزگار تھا. یاد رکھنا، ان پڑھوں کی پرہیزگاری کبھی اعتبار نہیں ہوتا. ان پڑھوں کی پرہیزگاری اور تقوی کبھی اعتبار نہیں ہوتا. پتہ نہیں کب پلٹی مار دے، اس لیے کہ علم نہیں ہے. اکبر کی شروعاتی زندگی کیا تھی تمہیں معلوم ہے؟ وہ مسجد چلا جاتا تھا اذان سے پہلے اور استنجا کے ڈھیلوں کو دھل کر نمازیوں کے لیے رکھتا تھا، لوٹے میں پانی بھر کر نمازیوں کے لیے رکھتا تھا. اکبر کی ابتدائی زندگی یہ تھی. پھر اکبر کو شوق پیدا ہوا
کہ میں علم سیکھوں. اور علم کے لیے پھر اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اس نے کچھ علم والوں کو بلایا. اتفاق کی بات، اس کو عالم ربانی نہ مل سکا. یاد رکھنا، جس سے علم سیکھ رہے ہو دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا دین کیا ہے. اکبر نے بلایا. اب بادشاہ بلائے تو کون نہ آئے؟ تو دنیا دار لوگ علم والے چلے آئے. ایک بندہ ایک مسئلہ بیان کرتا، دوسرا اکبر کی نظر میں عزت پانے کے لیے اس کی فوراً کاٹ کرتا. یعنی اپنی علمی برتری کے لیے، اپنی علمی ڈینگے مارنے کے لیے، اکبر کے سامنے عزت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا. اکبر کو ایسا لگا یہ بھی عالم، یہ بھی عالم. اکبر نے سوچا ایک ہی مذہب اور مسلک کے دو عالم آپس میں لڑتے ہیں. پھر اس نے شیعوں کو بلایا. پھر شیعوں سے ان کی ڈیبیٹ ہونے لگی، اس میں جھگڑے ہونے لگے. اس کے بعد اس نے مشرکوں کو بلایا، پنڈتوں کو بلایا. پھر اس کے بعد مذہب پہ ڈیبیٹ ہونے لگی. نتیجہ یہ ہوا اکبر کا دماغ خراب ہوا، اور اکبر نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ سارے مذاہب کو ملا کر کے چوچو کا مربع بنا دیا جائے. اور اس نے سارے مذاہب کو ملا کر کے اللہ اکبر ایک مذہب بنایا. معاذ اللہ جو بد مذہبی تھی، اور اس نے اس کا نام دین الہی رکھا. اب پتہ چلا آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے ان پڑھ کا. اور پھر اس نے معاذ اللہ سورج کو سجدہ کرنا، استغفر اللہ، دریاؤں کو سجدہ کرنا، درختوں کو سجدہ کرنا، مشرکین کے تہوار میں شرکت کرنا وغیرہ وغیرہ بدعتوں کو رواج دیا. اور جو اس کے مذہب کی عورت نہ تھی اس کے ساتھ شادی کی، اس کو اپنے گھر میں رکھا، اور اپنے محل کے اندر باضابطہ طور پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے بت بنوائے. اس طریقے کا معاملہ اس نے کیا. یہ تھا ایک ان پڑھ بادشاہ کا کردار جو میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا. اگر وقت ہوتا تو اس کا مزید کردار پڑھتا، بلکہ وہ بدبخت جاہل کہتا تھا یہ جو اذان میں آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ سے مراد اللہ ہے اور اکبر سے مراد میں جلال الدین اکبر ہوں. اس طریقے کی وہ کفریات بکتا. یہ ایک ان پڑھ بادشاہ کا کردار ہے جس کو پڑھا لکھا تو ملا لیکن عالم نہ ملا، یہ اس کا کردار ہے. لیکن آؤ اورنگزیب، وہ اورنگزیب جس نے کبھی بیت المال سے 1 روپیہ نہیں کھایا، جس نے قوم کے پیسوں سے 1 روپیہ نہیں کھایا. اورنگزیب ٹوپی سی کر کے اور قرآن مقدس لکھ کر کے اپنا گزارا کرتے تھے. اور جب ٹوپی سی کر کے دیتے تھے تو خادم سے کہتے تھے بازار میں یہ پتہ مت چلنے دینا کہ اورنگزیب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ٹوپی ہے، ورنہ لوگ قیمت زیادہ دیں گے. اور لوگ قیمت زیادہ دیں گے تو کہیں میرے تقوی کی قیمت نہ ہو جائے، کہیں میری پرہیزگاری کی قیمت نہ ہو جائے. اب اورنگزیب کو یہ اورنگزیب بنایا کس نے؟ دیکھو دادا پر دادا ایسا اور پوتا ایسا. فرق کیا ہے؟ علم اس کے پاس نہیں تھا. اللہ اکبر، غلط لوگ مل گئے تھے. اب اورنگزیب کو سدھرنے کا سبب کون بنا؟ وہ بگڑنے کا سبب بھی علم والے بنے، یہ سدھرنے کا سبب بھی علم والا بنا. کون؟ شاہ جہاں کو تجربہ تھا، خاندان میں ایک بہت بگڑا پورے ہندوستان کو بگاڑا، پورے ہندوستان کا ماحول بگاڑا. حضرت مجدد الفسانی جیسی ہستی کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا، گوالیر کے جیل کے اندر قید کر دیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو تڑپایا، علماء کو جیل میں ڈالا، مشرکوں کو عزت دی، مشرکانہ عقائد لوگوں میں رائج کیے، شعار اسلام پہ پابندی لگائی. اس ان پڑھ جاہل کا یہ کردار تھا. لیکن شاہ جہاں کو یہ پتا تھا، تجربہ تھا. شاہ جہاں نے سوچا میرا بیٹا بڑا ذہین ہے، اللہ شاہ جہاں پہ رحمت فرمائے. شاہ جہاں نے اپنے 4 بیٹوں کو اور اپنی بیٹی کو اتنا پڑھایا تھا کہ اللہ اکبر اس نے باضابطہ طور پر عالم بنایا تھا. لیکن جو سب سے ذہین بیٹا تھا جس کو دنیا اورنگزیب کے نام سے جانتی ہے، بادشاہ نے کہا شاہ جہاں نے میں نے اپنے بیٹے کو عالم بنانا ہے. اللہ اکبر، کوئی عالم تلاش کرو ایسا ہندوستان میں، اکھنڈ بھارت میں اچھا عالم تلاش کرو جو عالم ربانی ہو، وہ میرے بیٹے کو پڑھائے، اس کی تربیت کرے، اچھا عالم ہو. اللہ اکبر. اب اکھنڈ بھارت میں اس دور میں علماء کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، گھر گھر علماء تھے. اللہ اکبر. لیکن جب ڈھونڈا گیا، تفتیش کی گئی تو لوگوں کی نظر امیٹھی کے ایک علاقے میں ایک بہت بڑے عالم پر، بہت بڑے عاشق رسول پر پڑی جن کو دنیا ملا جیون کے نام سے جانتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھو وہاں بھی علم والے تھے، ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگ. علماء جانتے ہیں ان بدبختوں کو، ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگوں کو جانتے. یہ چھوٹے موٹے علم والے نہیں تھے. میں اپنے نوجوان بھائیوں کو جو علماء میں بتانا چاہتا ہوں، یہ اتنے بڑے علم والے تھے ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگ
کہ بغیر نقطے کی قرآن کی تفسیر لکھی ان لوگوں نے. یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے. آپ یہ نہ سمجھیں سارے فتنے جاہلوں کے ہیں. اللہ اکبر. جاہل بگڑتا ہے تو اکیلے بگڑتا ہے, علم والا بگڑتا ہے تو پوری قوم کو لے کر کے بگڑتا ہے. اسی لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے جا رہے تھے, بارش ہو چکی تھی, ایک بچے کو دیکھا کیچڑ میں سنبھل کے جا رہا ہے. فرمایا بیٹا سنبھل کر چل ورنہ گر جائے گا. اس بچے نے کہا امام اگر میں گروں گا تو اکیلا گروں گا, آپ کے پیچھے پوری قوم ہے, آپ گریں گے تو پوری قوم کو لے کر کے گریں گے. اللہ اکبر. یاد رکھنا بڑی ذمہ داری ہے علماء کی, بڑی ذمہ داری ہے اہل علم کی, بڑی ذمہ داری ہے اماموں کی. اللہ اکبر. کیا غیرت ہونا چاہیے ایک عالم کی. ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگ ہمیں نہیں چاہیے. علم تو ہے, بغیر نقطے کی قرآن کی تفسیر لکھی. آپ پوچھیں 4 سطر لکھنا مشکل ہوتا ہے, کوئی لکھ سکتا ہے جلدی سے؟ آسان نہیں ہے. جو لوگ بغیر نقطے کی ایک نعت لکھتے ہیں پوری دنیا میں پھرتے ہیں, دیکھو میں نے بغیر نقطے کی لکھا, بغیر نقطے کی لکھا. آسان ہے بغیر نقطے کا لکھنا؟ نہیں آسان نہیں ہے. انہوں نے پوری قرآن کی تفسیر لکھی. کیا علم تھا ان کے پاس. لیکن ایک طرف وہ حکومت کے چاٹوکار, اکبر کی ہر بات پر غلط دلیل دے کر کے اس کو خوش کرنے والے, دوسری طرف ملا جیون جیسا عاشق رسول. ابو الفیض فیضی جیسے پڑھے لکھے لوگ تھے, ملا جیون عالم تھے. کہا ملا جیون کی تفسیرات احمدیہ پڑھی جائے. ہندوستان میں جتنی تفاسیر لکھی گئی ہے ایک الگ رنگ ہے, تفسیرات احمدیہ کا ایک الگ رنگ ہے. انفرادی تفسیر ہے, وہ اہل علم کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے. بہت شاندار. اس میں جو نکات بیان کیے ہیں وہاں علمی رنگ بھی ہے اور تصوف کا غلبہ بھی ہے. عشق کیا, بلکہ یوں کہیں کہ علم اور عشق ایک دوسرے سے گلے مل رہے تفسیرات احمدیہ میں. اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چل. اللہ اکبر. ملا جیون کے پاس انتخاب کی نظر پہنچتی ہے. ملا جیون بہت بڑا عالم ہے امیٹھی کے اندر, امیٹھی ضلع میں. ضلع تو اب کہا جاتا ہے لیکن اس وقت تو امیٹھی ضلع اولے کا کیا پتا تھا. امیٹھی کے اندر ایک بہت بڑا عالم ملا جیون. اس کو بولو شاہ جہاں کے بیٹے کو پڑھانا ہے, آپ کو محل میں آنا ہے. ملا جیون نے کہا پڑھانا آپ کے بیٹے کو ہے, میں نے نہیں پڑھنا. دیکھو عالم کی جرات یہ, جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے, یوں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں. میں نے نہیں پڑھنا, پڑھنا آپ کے بیٹے کو ہے, میں کیوں محل میں آؤں. آپ اپنے بچے کو میرے پاس بھیجیں. اگر پڑھانا آپ کو ہے آپ اپنے بچے کو. آج کل کا کوئی سیٹ ہوتا نا محلے کا, کہتا اب ہم مدرسے کو چندہ نہیں دیں گے, آؤ رمضان شریف میں ہمارے گھر نہیں آ رہے ہو نا قرآن خوانی کے لیے, پڑھانے کے لیے, دیکھو کیا چندہ بند کر دیتے لوگ. تو ان علماء کو چندہ دیتا ہے یا اللہ کی راہ میں دیتا ہے؟ یہ تو ان علماء کا احسان ہے جو تیرے گھر پہ چکر کاٹ کے تیری زکوٰۃ لے جا کر کے تیرے بوجھ کو ہلکا کرتے. مدرسے والوں کا احسان ہے ہم پر, ورنہ آپ کی زکوٰۃ تو ایرے گہرے نتو خیرے کھا جائیں. مدرسوں میں دیتے ہو تو تمہاری زکوٰۃ صحیح جگہ لگتی. اور میں تو یہ کہتا ہوں, میں اپنے شہر میں بھی کہتا ہوں, آپ کے یہاں بھی کہتا ہوں, ہم بہت دور سمندر پار زکوٰۃ دینے کی بجائے اپنے علاقوں میں زکوٰۃ دیں. ہاں, آپ 500 1000 کلومیٹر زکوٰۃ پہنچاتے ہیں, آپ کو پتا بھی نہیں کہ وہاں ہوتا کیا ہے. جنگل میں مور کیسے ناچتا ہے, لوگ آپ کی زکوٰۃیں لے جا کے کھا جاتے ہیں. میرے شہر میں خود مالے گاؤں میں کئی سفیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ گئے تھے تو وہ فلاں جگہ کے صاحب آئے. میں نے کہا میں نے تو کوئی ایسا مدرسہ نہیں دیکھا, ہو سکتا آسمانوں پر ہو, مجھے نہیں پتا. ہاں یہ بات ہے. اور جہاں ایسے کام ہوتے ہیں آپ کو وہاں دینے چاہیے. آپ کے واکانیر میں مدرسے ہیں, یہ مولانا نظر الدین شاہ صاحب چلا رہے ہیں, مولانا امین صاحب, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, پتہ نہیں میں نہیں جانتا. آپ جہاں اپنی نظر سے دیکھ رہے نا وہاں دیجئے, وہاں خرچ ہو. آپ پتہ ہی نہیں ہے, لیکن یہ بھی قصور آپ کا, آپ ہی کا ہے. کیوں؟ حضرت محبوب الہی کے پاس ایک مرید زکوٰۃ لے کر آیا, کہ سرکار چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے زکوٰۃ دوں تاکہ قبول ہو. اور وہ محبوب الہی
بڑا عظیم اپنے دور کا سید و سردار سلطان المشائخ سلطان الاولیاء محبوب الہی. محبوب الہی نے آنکھیں بند کی, ہاتھ میں بھی نہیں لیا, کہا بیٹا خانقاہ کے باہر جاؤ, سب سے پہلا بندہ جو نظر ہے اس کے ہاتھ میں دے دو. تو جو پہلا بندہ نظر آیا وہ محبوب الہی کا بڑا متقی پرہیزگار مرید تھا, جس کے تقوی کے چرچے دلی غیاث پور میں تھے. دے دیا, بہت خوش ہوا, میری زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچی. دوسرے نے دیکھا, وہ بھی زکوٰۃ لایا, سرکار آپ کے ہاتھ سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. پھر سر جھکایا. خانقاہ کے باہر جاؤ, جو سب سے پہلے دکھے اس کے ہاتھ میں دے دو. جیسے ہی نکلا تو ایک شرابی ڈولتا ڈالتا آ رہا تھا. کہا یا اللہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. لیکن چونکہ پیر نے کہا تھا, دیکھو تھے کیسے ویسے لوگ لیکن پیر کے پابند تھے, سچے پیروں کے. دے دیا, شرابی کے ہاتھ میں دے دیا. منہ اتار کے کہا کیوں منہ اترا ہے تیرا؟ تو کہا کہ اس کی زکوٰۃ تو گئی بڑے نیک کے پاس, اب میری زکوٰۃ گئی شراب کے پاس. کہا بیٹا قصور میرا نہیں ہے, قصور تو کمانے والوں کا ہے. جیسا مال تھا ویسے کے ہاتھ میں گیا. جھوٹ بول بول کے کماتے ہو تو لوگ جھوٹ بول بول کے چندہ لے کے بھی جاتے ہیں. سچے آتے ہیں تو دیتے نہیں, اچھے آتے ہیں تو دیتے نہیں, منہ دیکھ کر دیتے ہو. جہاں فوٹو چھپے گا وہاں دو گے, جہاں نام کے اعلان ہوگے وہاں دو گے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں سب یہیں کے لیے کیا, اللہ کے لیے بھی کچھ کیا. نیکی کر کر کے واٹس ایپ پر ڈال رہے ہو, فیس بک پر ڈال رہے ہو, یوٹیوب پر ڈال رہے ہو, قبر کے لیے بھی کچھ سنبھال کے رکھا. ایک صحابی بہت روتے تھے, کسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا کہ جنگ تبوک میں رسول اللہ کے ساتھ گیا تھا, بہت تکلیف اٹھائی اور اس سفر کی تکلیف اپنے بیٹوں سے بیان کر دی, تو ڈرتا ہوں کہ بیان کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ نے رد تو نہیں کر دیا. یہ ان کا تقویٰ تھا, یہ ان کا خلوص تھا. اور ہم تو جب تک نیکی بیان نہ کریں ہمیں تو بدہضمی ہوتی ہے. نیکی کبھی اللہ کے لیے بھی کرو, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نیکی وہی نیکی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے, جو بتانے کے لیے کی جاتی ہے وہ نیکی ہے ہی نہیں. اللہ کے لیے کرو, اللہ کے لیے. تو بات دور نہ نکلے, میں جلدی اپنے عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کروں. آخر میں کچھ باتیں اپنے دل کی بھی کرنا چاہتا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا, ملا جیون نے فرمایا پڑھنا آپ کے بچے کو ہے, میرے گھر بھیجیں اس کو, میں وہاں نہیں آؤں گا, امیٹھی بھیجے میرے اپنے بچے کو. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیں گے. دیکھو بادشاہ سمجھدار تھا, شاہ جہاں. لوگ بڑی گالیاں دیتے ہیں بیچارے کو, لیکن میں اس کو جانتا ہوں, جو میں نے پڑھا ہے, ہو سکتا ہے میری غلطی بھی ہو, اس لیے کہ ہر پڑھی ہوئی بات صحیح نہیں ہوتی مجھے پتا ہے, لیکن پڑھا بھی ہے. حسن ظن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں اس بندے کو جانتا ہوں کہ اس کی کبھی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی, جسے شاہ جہاں کہتے ہیں. اس نے کبھی عشاء کے پہلے کی 4 رکعت بھی جو غیر موقدہ ہوتی نہیں چھوڑی, جسے شاہجہاں کہتے ہیں. ہاں شاہجہاں اس بندے کا نام ہے جس نے عصر سے پہلے کی بھی غیر موقدہ نہیں چھوڑی, جس کو شاہجہاں کہتے ہیں. وہ شاہجہاں ہے. اللہ اکبر. لیکن بہرحال ہماری تاریخ کو لوگوں نے ایسا توڑ مڑوڑ کے پیش کیا کہ ہم اپنے بادشاہوں سے خود ہی نفرت کرنے لگے, چونکہ ہم خود نہیں پڑھتے, ہر چیز لوگوں کو دیکھ کر کے کرتے ہیں. ایسا نہیں, خود تحقیق کرو, خود پڑھو, خود جو ہے مطالعہ کرو. اللہ اکبر. اور دوسروں کو نہ پڑھو, اپنوں کو پڑھو, اپنے بزرگوں کو پڑھو. شاہجہاں سلجھا ہوا آدمی تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بچے کو آپ کے گھر بھیجوں گا, لیکن ایک چھوٹی سی عرض ان سے کر دے. ملا جیون سے. تو کہا کیا؟ کہا یہ عرض کر دینا کہ میرے بچے کو آگے بٹھایا کریں اور اس کا سبق پہلے سن لیا کریں اور اس کو سبق پہلے دے دیا کریں, تو بہت اچھا ہوگا. میرے بچے کو کم بیٹھنا پڑے گا, کم ٹائم دینا پڑے گا. ملا جیون نے پھر کہا ایسا بھی نہیں ہوگا, میں ناانصافی نہیں کر سکتا. جو پہلے آئے گا وہ پہلے بیٹھے گا, جو پہلے آئے گا وہ پہلے سبق سنائے گا, جو پہلے آئے گا وہ پہلے سبق لے گا. میں یہ بھی نہیں کر سکتا. بادشاہ نے کہا واقعی عالم ربانی ملا ہے, اور خوش ہو گیا بادشاہ. اور اپنا بیٹا اورنگزیب سلطان شاہجہاں نے امیٹھی بھیج دیا, لیکن ساتھ میں کچھ سپاہیوں کو بھی بھیجا. ایک کام کرنا کہ جب وہ میرا بیٹا پڑھا کرے تو روزنامچے کی شکل میں لکھنا آج کیا ہوا شہزادے کے ساتھ, شہزادے نے آج کیا کیا اور استاد نے کیا کیا وغیرہ وغیرہ. اب ساتھ میں خدام بھی تھے. ایک دن اورنگزیب جو ہے وہ اپنی زلفوں کو سنوار رہے تھے, اور زلف سنوارنے میں چونکہ بچپنا ہوتا ہے, جوانی دیوانی ہوتی ہے. اورنگزیب شہزادے تو شہزادے تھے, مغل خاندان کا چشم و چراغ. زلفوں کو سنوارنے میں اتنی دیر کر دی کہ پہلی تکبیر میں شریک ہونا یہ لازمی تھا. اس دور کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری تھا. اللہ اکبر.
اکبر. جب اورنگزیب تاخیر سے پہنچے، تکبیر اولا کے بعد پہنچے، استاد کو پتہ چلا. استاد نے دھمکانے کے لیے ایک تماچا پیٹھ پہ رکھنا چاہا. اورنگزیب نے کبھی نہ مار کھائی تھی نہ کبھی ڈانٹ سنی تھی. مالداروں کے گھر کے بچے تو عورتوں سے بھی زیادہ نازک ہوتے ہیں. جنہوں نے کبھی نہ ڈانٹ سنی ہو نہ کبھی مار کھائی ہو، ان کو تو کوئی آنکھ نکال کے دیکھ لے تو وہ تھر تھر کانپ جاتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے، کبھی ڈانٹ اور مار سے پالا نہیں پڑا تھا. سب نے تو جہاں پناہ، ذل لائی، ذل سبحانی، ایسے ہی القابات سنے تھے. جب استاد نے پیٹھ پہ مارنا چاہا، شہزادہ اورنگزیب لرز گئے اور چہرہ ادھر کیا. ایک تماچا پیٹھ پہ لگانا تھا، وہ گیا لگ کر ناک پر، ناک پہ لگا، ناک پھوٹی. اور جب ناک پھوٹتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پر 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 خون بہا، پورا لباس خون میں لت پت ہو گیا. جو سپاہی تھے ڈر گئے. اللہ اکبر. اس خون آلود کپڑے کو لپیٹا، لپیٹنے کے بعد خط لکھا. استاد نے آج شہزادہ اورنگزیب کو ایسا مارا، یہ خون آلود کپڑے اس کا ثبوت ہے. ناک پھوٹ گئی. اللہ اکبر. یہ خط اور یہ کپڑے جیسے ہی دارالحکومت میں پہنچے، اتفاق سے بادشاہ موجود نہیں تھے، زنانہ کھانے میں کپڑے پہنچے. خط کھول کے دیکھا، عورتوں نے ہنگامہ کیا. کس گستاخ میں اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ مغل خاندان کے چشم و چراغ پہ وہ ہاتھ اٹھائے؟ ایسے مولوی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے. اللہ اکبر. رونا پیٹنا مچ گیا. شاہ جہاں آئے. آنے کے بعد اللہ اکبر، جس وقت دیکھا، دیکھنے کے بعد سپاہیوں سے پوچھا، نامہ بر سے پوچھا استاد نے کیوں مارا تھا؟ کہا کہ شہزادہ بال سوارنے میں تاخیر کر دی، تکبیر اولا میں نہیں پہنچے، اس لیے مار دیا. بادشاہ نے کہا اس استاد نے جس نے میرے بچے کی تربیت کے لیے مارا، اس کو میں اتنے گاؤں، اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، اتنی نقدی میں تحفے میں دیتا ہوں کہ اس نے میرے بچے کی تربیت کے لیے اتنی بڑی جرات کی. اس کی جگہ کوئی ہوتا تو نہ کرتا. جب یہ سب نامہ بر لے کر کے پہنچا، اتنے انعامات، بادشاہ کے خط کے پیچھے ملا جیون نے لکھا. اس دور کا دستور تھا، بادشاہ کے خط کے پیچھے کوئی تحریر کرنا اس خط کی توہین سمجھی جاتی تھی. یہ اس دور کا دستور تھا، عرف تھا. لیکن ملا جیون نے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی سے ڈرا نہیں کرتا، خط کے پیچھے لکھا، بادشاہ یہ انعامات اپنے پاس رکھو، میں نے آپ کا انعام لینے کے لیے نہیں مارا تھا، میں نے تو تربیت اس لیے کی تاکہ میرا یار راضی ہو جائے، میرا پروردگار راضی ہو جائے. تب شاہ جہاں کو پتہ چلا کہ میری حکومت اور سلطنت میں ایسے عالم ربانی بھی رہتے ہیں، ایسا مربی ملے تو اورنگزیب جیسا بادشاہ ہندوستان کو نصیب ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ ہمارے علماء تھے، ایسے ہمارے علماء تھے. جب ایسے علماء تھے تو ایسے پڑھے لکھے لوگ ملے. جس اورنگزیب نے فتاوی عالمگیری جیسی نعمت ہمیں ہندوستان والوں کو فقہ حنفی کے حوالے سے عطا کی، ہندوستان کی سرزمین پر اگر رافضیت کے حوالے سے شاہ عبدالعزیز نے ہمیں تحفہ اثنا عشریہ جیسا عظیم جو ہے وہ تحفہ دیا ہے، اور اہل سنت پر احسان کی عقیدے کے اعتبار سے، اسی طریقے سے اللہ اکبر شاہ ولی اللہ نے تصوف پیشان کیا ہے. اسی طرح اورنگزیب نے عالمگیری مرتب کروا کر کے فقہ حنفی پر احسان کیا ہے. کتنا بڑا احسان! 500 متبحر علماء کو اورنگزیب نے جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ اکبر فتاوی عالمگیری کو اور اورنگ آباد کی سرزمین پر اس نے بٹھا کر کے ترتیب دلوایا، اور فقہ حنفی کے اندر ایک نئی جان پیدا کی. تو مسلمانوں، علم یہ ہے، علم والوں کا انداز یہ ہے، علم والوں کا طریقہ کار یہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور جہاں علم نہیں ہوتا، وہاں جہاں جہالت ہوتی ہے، آپ نے دیکھ لیا انجام یہ ہوتا ہے. میرے عزیز، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنا رہے ہو، آپ اپنے بچے کو انجینئر تو بنا رہے ہو، آپ اپنے بچے کو ٹیچر تو بنا رہے ہو،
آپ اپنے بچے کو IAS اور IPS تو بنا رہے ہو، لیکن اکبر جیسا بناؤ گے یا اورنگزیب جیسا بناؤ گے یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ ہاں اگر دین پہلے سکھا کر IAS اور IPS بنایا تو آپ کا بچہ دین کا محافظ بنے گا، مذہب کا محافظ بنے گا، مسلک کا محافظ بنے گا، ماں باپ کا ادب کرنے والا بنے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آپ تو سیریلوں میں دیکھ چکے ہو، آپ تو پکچروں میں دیکھ چکے ہو کہ اورنگزیب نے تو اپنے باپ کو قید کیا تھا۔ یاد رکھو یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے اور جھوٹ ہے۔ یہ اورنگزیب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اورنگزیب نے اپنے باپ کو کبھی قید نہیں کیا میرے عزیز، وہ تو اپنے ابا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہہ کر کے پکارتے ہیں اپنے باپ کو، اپنے باپ کو اللہ اکبر، وہ قبلہ و کعبہ کہہ کر کے پکارتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں اپنے بابا کی، بلکہ اپنے باپ کی خواہش کا احترام یوں کرتے ہیں۔ اورنگزیب جیسا کوئی فرما بردار بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ ایسا بادشاہ تو لا کے بتاؤ۔ جب اورنگزیب کے بچے حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ اور اپنے دادا کو جا کر کے سلام کرو۔ بچے سلام کرنے کے لیے گئے، شاہجہاں نے پوچھا شہزادو کیوں سلام کر رہے ہو؟ کہا ہم حافظ بن گئے۔ تو کہا جاؤ جاؤ یہاں سے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ کہا دادا پھر؟ کہ مجھے خوشی اس بات پہ ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بنتا، کیونکہ حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ سونے کا تاج قیامت کے دن سجایا جائے گا۔ میرے بیٹے عالم تو ہوئے لیکن حافظ قرآن نہ ہوئے، حالانکہ عالم کا درجہ حافظ قرآن سے بڑھ کر ہے، لیکن شاہجہاں کی زبان سے نکل گیا۔ بچے آئے ابا، دادا نے بھگا دیا۔ کیوں؟ کہا کہ میرا بیٹا حافظ بنتا تب مجھے بھی خوشی ہوتی، مجھے بھی سونے کا تاج قیامت کے دن ملتا۔ اورنگزیب نے اتنا سنا، اس کے بعد باپ سے ملنا بند کر دیا اور ایک کمرے میں بیٹھ کر حفظ قرآن کرنا شروع کر دیا، اور صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ 6 مہینے کے بعد جا کے سلام کیا تو شاہجہاں نے کہا بیٹا اتنے دن کے بعد کیوں آئے؟ کہا باپ کی خواہش تھی کہ آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے، مبارک ہو آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن بن گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سر پر دنیا میں یہ جو دنیا کی بادشاہی کا تاج ہے، اور حافظ قرآن بننے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سر پر بھی سونے کا تاج ہوگا۔ ماں باپ کا ایسا فرما بردار تھا جسے دنیا اورنگزیب کہتی ہے، یہ علم کی بنیاد پر آتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کو اپنا وفادار دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار دیکھنا ہے، میرے عزیزو ہندوستان کے مسلمانوں، اللہ کرے میری آواز ان لوگوں تک بھی پہنچے جو یہاں نہیں ہے۔ میری بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ، ڈاکٹر انجینئر بڑا بڑا کر کے پڑھاؤ، SSC HSC پہ نہیں رکنا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اگر آپ کہتے ہو نا، آپ کہتے ہو ہم غریب ہیں مولانا، ہم کہاں سے پڑھائیں؟ مجھے پتا ہے ہماری تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت محبوب الہی کو ان کی امی نے چرخہ کاٹ کر کے پڑھایا تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا امام مالک کو ان کی امی نے، جو کہ بیوہ ہو چکی تھی، حضرت مالک ابن انس امام دار الحجرہ، امام مالک کی امی اپنے بچے کو چند سونے کے سکے دیتی ہے اور سکے دے کے کہتی ہے بیٹا آج گھر سے نکل جاؤ، آج گھر سے نکل جاؤ، اور یاد رکھنا اس وقت تک گھر پہ واپس مت آنا جب تک کہ عالم نہ بن جاؤ۔ عالم بننے کے بعد گھر پہ آنا، اس سے پہلے مت آنا۔ اور امام دار الحجرہ امام مالک گئے اور جانے کے بعد آپ نے علم حاصل کیا، ماں نے عالم بنایا۔ امام شافعی، محمد ابن ادریس، یہ ماؤں کا کردار۔ آج کی ماؤں کو تو سیریل چاہیے، فلمیں چاہیے، میک اپ چاہیے، وہ کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کری۔ یہ سارے بڑے بڑے امام لوگوں کے والد خدا کی قدرت بچپنے میں وصال کر گئے تھے جب یہ چھوٹے تھے، اکثر یہ سب یتیم لوگ ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، ماں ان کو لے کر کے سفر کرتی ہے مدینہ منورہ تک اور لاتی ہے، اور امام مالک کے پاس لا کر کے کہتی ہے میرا یہ بیٹا، اس کو بڑا امام بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔
پہلے مکہ لے گئی، وہاں کے بڑے بڑے علماء سے علم سیکھا، پھر مدینہ منورہ لائی امام مالک کے پاس۔ پتہ ہے ابھی امام شافعی کی عمر 15 سال کی ہوئی تھی، آپ اس دور کے سارے علوم کے عالم بن گئے تھے۔ یہ ماں کی محنت۔ اگر ماں سوچ لینا کہ میں نے پڑھانا ہے اپنے بچے کو، اسکول کی فیس بھرنا ہے، چاہے مجھے گھر بیٹھ کر کے کوئی کام کرنا پڑے، مجھے محنت کرنا پڑے، اور باپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں اللہ نے اولاد دی ہے، ان پہ ظلم مت کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ ان کو ہوٹلوں پہ نوکری کے لیے لگا دو گے، یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کو کھیتوں میں کام کے لیے لگا دو گے، یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کو چھوٹی عمر میں تم کام کرواؤ گے اسکول سے ہٹا کے، یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ مگر یاد رکھنا ایک بچہ ان پڑھ رکھو گے تمہاری 3 نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ ظلم مت کرو، قبر میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 18 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو محنت کرو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کیونکہ جتنا ٹیلنٹ ہمارے بچوں کے پاس ہے اتنا دریا اور درختوں کے پجاریوں کے بچوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والوں کے پاس جتنا ٹیلنٹ ہے اتنا ذہن کسی کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کو آپ کے ٹیلنٹ سے خطرہ ہے، دنیا کو آپ کی صلاحیت سے خطرہ ہے۔ بتاؤں 1400 سال پرانی بات نہیں کرتا، کل کی بات کرتا ہوں۔ ہندوستان کو ایٹمی طاقت دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ وہ اسلام کا بطل جلیل ہے جس کو دنیا عبد الکلام کے نام سے جانتی ہے۔ ہندوستان کو سب تو ہم نے دیا ہے، تاج محل سے لے کے لال قلعہ تک، لال قلعہ سے لے کے بھول بھلیا تک، بھول بھلیا سے لے کے ایٹمی طاقت تک ہم نے اس کو دیا، یہ اپنا ٹیلنٹ ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں ہم انہیں کوئی جواب نہیں دیتے۔ اور میں تو آج ہی بات کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کے موجودہ حالات میں نہ تلوار کا کام ہے، نہ ڈنڈے کا کام ہے، نہ لاٹھی کا کام ہے، نہ بم کا کام ہے، نہ میزائل کا کام ہے۔ تلوار ہر جگہ کام نہیں کرتی، لیکن قلم میں وہ طاقت ہے۔ جہاں تلواریں ناکام ہو جاتی وہاں قلم کام کرتا نظر آتا ہے۔ آپ سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہندوستان میں آج تلوار کا موقع نہیں اور ہمیں اٹھانا بھی نہیں ہے، ہم بھڑکاؤ لوگ نہیں ہیں، لیکن قلم اٹھاؤ، قلم، اس لیے کہ قلم میں وہ طاقت ہے کہ اللہ نے قرآن میں قلم کی قسم کو یاد فرمایا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ نے قلم کی قسم یاد فرمائی ہے، اٹھاؤ قلم، عہد کرو، آج سے قسم کھاؤ کہ کوئی ہمارا بچہ جاہل نہ رہنے پائے، ان پڑھ نہ رہنے پائے۔ ہاں میرے عزیز، اگر ہمیں خرچوں پر کنٹرول کرنا پڑے ہم کریں گے، غریبوں کے بچوں کو ہم پڑھائیں گے، یہ کوشش کرو۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ہم جو دوسری جگہ پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، میری گزارش ہے واکانیر والوں اپنے پیسے بچاؤ، اور جیسے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہو ویسے کچھ غریبوں کے بچے آپ سلیکٹ کر لو، ان کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرو۔ ایک بات آپ سے کہوں، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پھر میں معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ 40 پہلی کی 11ویں شریف کرتے ہیں تو 40 پہلی کی بجائے آپ اس کو 10 پہلی کر دیں، اور 30 پہلی کا پیسہ سرکار غوث پاک کے نام پر چند بچوں کو پڑھانے پر لگا دیں۔ آپ کو یاد رکھنا میرے عزیز، میں پھر کہتا ہوں کھلانے کو منع نہیں کرتا، الحمدللہ فقیر قادری وہ ہے، میرے گھر ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، تحدیث نعمت کے لیے سے بتاؤں، میری آمدنی کا سال بھر کا 10% میں اپنے مدرسے میں لگاتا ہوں، 11ویں بھی کرتا ہوں، جتنی بھی آمدنی ہوگی، اللہ میرے عمل میری نیت کو جانتا ہے، بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ میں سے بھی کوئی، میں نے اپنے مدرسے کو اپنے بزنس کا پارٹنر بنایا ہے، یا اپنی آمدنی کا پارٹنر بنایا ہے کہ جتنا بھی ہوگا 10%۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس دن سے میں نے اپنے مدرسے کو اور اپنے مدرسے کے بچوں کو پارٹنر بنایا ہے 10% کا، کبھی میری جیب خالی نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں بھی لوگ پریشان تھے لیکن میری آمدنی جاری تھی، ہاں، اس لیے کہ میں
بہت ہوشیار تو نہیں ہوں لیکن بزرگوں کی صحبت میں رہ کے کچھ سمجھتا ہوں. جب میرے پاس تنگی ہوتی ہے پیسوں کی تو میں اللہ کی راہ میں دینا زیادہ کر دیتا ہوں. لوگ کم کر دیتے ہیں، میں زیادہ کرتا ہوں. وجہ اس لیے کہ مجھے قرآن پر میرا یقین ہے کہ تم 1 دو گے تو وہ 10 دے گا. نیت اچھی ہے تو 70 دے گا، اور اچھی ہے تو 700 دے گا، اور اچھی ہے تو بے حساب دے گا. تو میں سوچتا ہوں کہ چلو کیوں نہ اللہ ہی سے تجارت کروں. اب لوگ پریشان کر رہے ہیں تو اللہ سے تجارت کرنے کا مطلب کیا؟ مجھے پتہ ہے 1 دوں گا تو وہ 10 تو پلٹا کر کے مجھے دنیا ہی میں دے گا. 70 بھی دے سکتا ہے، کم سے کم 10 تو ملنا ہے. تو اب چھولی اب جیب ہلکی پڑ رہی ہے تو 1 کا 10 کرنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ دیکھو کسی سے بھی پارٹنرشپ کر لو، 1 کے 10 کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نقصان بھی ہوگا نفع بھی ہوگا. یہ ایسی تجارت ہے یہاں فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے. اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، یہ کرو، پڑھاؤ، علم پہ خرچ کرو، کیونکہ غوث پاک اس سے ناراض نہیں ہوگے اگر آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے علم پہ محنت کرو گے. کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں، کسی نے غوث پاک سے پوچھا یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ تو فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، علم سکھاؤ. علم آئے گا، علم اجالا ہے، علم حیات اسلام ہے، علم نور ہے. آپ سوچتے ہیں میرا بچہ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتا، میرا بچہ بیوی کا حق کیوں ادا نہیں کرتا، میرا بچہ پڑوسی کا حق کیوں ادا نہیں کرتا؟ جب جہالت کے اندھیرے میں رہیں گے کوئی حق کسی کا ادا نہیں کرے گا. میرے آقا فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام وعماد الدین، علم و اسلام کی زندگی ہے اور علم نور ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آؤ ہم طے کریں، اپنے یتیموں کو پڑھائیں، اپنے غریبوں کو پڑھائیں. اگر آپ نے 1 کو پڑھا کر آگے بڑھایا انشاءاللہ انقلاب آئے گا، زمانے میں انقلاب آئے گا اور اس سے اللہ کی خشیت بھی پیدا ہوگی. میری آپ سے گزارش ہے مدرسوں کو مضبوط کرو، اور علماء جو موجود ہے میری ان سے گزارش ہے کہ ہر مسجد کو مدرسے میں تبدیل کر دو. مکاتب میں ایسی پڑھائی ہو جو پڑھائی دارالعلوم میں ہوتی ہے، یعنی کہ جو بچے اسکول پڑھتے ہیں ایک ٹائم اسکول پڑھتے ہیں تو ایک ٹائم مدرسے کا ایسا نظم ہو کہ وہاں پر کم سے کم ہم اپنے بچوں کو اتنا پڑھا دیں کہ ضروریات زندگی کا علم ان کو اسکول پڑھتے پڑھتے آ جائے. بڑی معذرت کے ساتھ جب ہم نکاح کے موقع پر اپنے بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں نا، نکاح کے موقع پہ وہ صحیح طور پہ نکاح کے ٹائم کلمہ نہیں پڑھ پاتے. تو میں سوچتا ہوں یا اللہ، جو نکاح کی خوشی میں صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے وہ موت کے اضطراب میں کیا صحیح کلمہ پڑھے گا؟ اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو اتنا پڑھا دو کہ جب تم مر جاؤ تو تمہیں غسل دینے والا تمہارے بیٹے ہوں، جب تم انتقال کر جاؤ تو تمہارا جنازہ پڑھانے والا تمہارا بیٹا ہو، جب تم انتقال کر جاؤ تو تمہیں ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنے والا تمہارا بیٹا ہو. اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ اکبر، کوئی دوسرا تمہارے لیے اتنے دھڑکتے دل سے مغفرت کی دعا نہیں کرے گا جتنا تمہارا بیٹا کرے گا. اور دوسروں کا پورا قرآن پڑھ دینا شاید تمہارے لیے اتنا مفید نہیں ہوگا جتنا تمہارے بیٹے کا 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر تمہارے لیے ایصال ثواب کرنا مفید ہوگا. اس لیے میں اپنے مالدار بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ کو اللہ کا واسطہ، اس دین نے ہمیں عزت دی، اس دین نے ہمیں وقار دیا، اس دین نے ہمیں بلندی دی، اس دین نے ہمیں سر اٹھا کر کے جینے کا سلیقہ دیا. آئیے دین کے پرچم کو اٹھائیے، دین کو سنبھالیے، دین کو سہارا دیجیے. اللہ کا دین پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ اور اللہ کے دین کی مدد کرو. جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. جب علم آئے گا تو آپ کو پاکی ناپاکی کے مسائل بھی آئیں گے. جب آپ کو علم آئے گا آپ صحیح طور پہ نماز بھی پڑھ سکیں گے. آخری میں جاتے جاتے ایک بات عرض کروں، آج ایک عالم ربانی کی داستان سن لیں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو لوگ موبائل کے گیم کھیل کر کے بیٹھتے ہیں میں انہیں پڑھا لکھا کہتا ہوں، لیکن اسے نائب رسول کہنے کے لیے کم سے کم میری ہمت نہیں ہوتی. علماء سے بھی کہتا ہوں اگر آپ عالم کہلاتے ہو تو آپ کو کم سے کم اپنے منصب کا خیال کرنا چاہیے. ایک آخری بات کہنے چلا تھا لیکن ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں کہہ دوں یہاں اس کو. امام بخاری کا بچپنا تھا، بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے، بہت مالدار تھے ان کے والد نے ان کے لیے بہت پیسہ چھوڑا تھا، بہت پیسہ. حالانکہ امام بخاری
اتنے پیسے والے ہو کر بھی بچپنے سے 3 یا 4 بادام کھاتے تھے بس، کل ان کی اتنی غذا تھی، پڑھنے پہ بہت محنت کرتے تھے۔ ایک دن وہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے، ان کے پاس 1000 سونے کے سکے تھے، 1000، اور اس دور میں بہت ہوتے تھے۔ کشتی میں بیٹھے تو ایک چٹر نے دیکھ لیا کہ اس بچے کے پاس سونے کے سکے ہیں۔ جیسی کشتی بیچ دریا میں پہنچی، اس نے شور مچانا شروع کیا، میرے پیسے میرے پیسے میرے پیسے۔ ملاح نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرے پیسے چوری ہو گئے۔ کتنے تھے؟ اتنے۔ سب کو چیک کرو۔ اب اس کا خیال یہ تھا کہ جب سب چیک کیے جائیں گے تو یہ بچہ بھی چیک کیا جائے گا، اور بچے کے پاس اتنے پیسے کوئی یقین نہیں کرے گا تو اسی کو چور ٹھہرائیں گے، میرے پیسے مجھے مل جائیں گے۔ سب چیک کیے گئے، آخری میں امام بخاری کی باری آئی، ان کے پاس بھی پیسے نہیں نکلے۔ اب معاملہ ہی ختم تھا، جب ان کے پاس نہیں نکلے تو معاملہ ختم تھا۔ جب کنارے پہ پہنچے تو امام بخاری جانے لگے تو چور نے کہا، اے لڑکے تیرے پاس تو پیسے تھے نا؟ کہاں؟ کیا ہوئے؟ کہا میں نے دریا میں ڈال دیا۔ اتنے زیادہ سکے تو نے دریا میں ڈال دیا؟ کہاں؟ جس حلیے میں میں کشتی میں بیٹھا تھا نا، یہ علماء کا حلیہ تھا۔ اگر میرے پاس پیسے نکل جاتے تو کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرتا کہ پیسے میرے، لوگ تیری بات پہ یقین کرتے، تو یہ حلیہ علماء کا بدنام ہو جاتا۔ پیسے تو میں پھر کما لوں گا دنیا میں، لیکن اگر حلیہ علماء کا بدنام ہوتا تو میرے ایک کی وجہ سے سارے علماء مشکوک ہو جاتے، اور پھر کوئی کشتی والا اس حلیے والے کو کبھی اپنی کشتی میں سوار نہیں کرتا۔ لوگ کہتے کہ اس حلیے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے حلیے کی آبرو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ یہ علماء کی فکر تھی۔ میں اپنے بچوں سے جو فارغین ہیں، ان بزرگوں کو تو کچھ نہیں کہتا جن کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، لیکن یہ جو آج فارغ ہونے والے بچے ہیں ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا، لیکن اس حلیے کو کبھی بدنام مت ہونے دینا، اس لیے کہ یہ حلیہ بڑا قیمتی ہے۔ جب کسی کے گھر میں جانا تو نگاہیں جھکی رہے، کسی سے متاثر مت ہونا، اس لیے کہ لوگوں کے پاس دنیا کی دولت ہے، تمہارے پاس قرآن کی دولت ہے، اللہ کے کلام کی دولت ہے۔ دنیا تمہارے پاس جھکے گی، ایک مرتبہ اللہ والا بن کر تو دیکھو، ایک مرتبہ قدرت کی طرف آ کر تو دیکھو۔ ہم نے اسی لیے معاذ اللہ دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں، دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو کوئی کیا جھکے گا؟ سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔ تقریر کی اس لیے کہ پیسہ ملے، جو پیسہ نہیں لیتے اس لیے کہ لوگ کہے سبحان اللہ کیا تقریر ہوئی۔ نماز پڑھی اس لیے کہ نمازی کہلائیں، مسئلہ بیان کے اس لیے کہ علم والا کہلائیں، دھیرے دھیرے نظر جھکا کے چلے اس لیے کہ متقی اور صوفی کہلائیں۔ میرے عزیز، سب اوروں کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا کیا، یہ تو مسئلہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا تو نے جس لیے کیا تھا میں نے وہ تیرے لیے کروا دیا، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، شرک اصغر۔ ہاں، فقیہ ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک مقرر مرا، مقرر کو موت آئی تو دیکھا کہ اس کے پاس فرشتے آگ کا عذاب لے کر آئے۔ وہ مقرر ادھر ادھر دیکھتا رہا، ادھر ادھر، کوئی بچانے نہیں آیا۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک خوبصورت آیا اور اس کو ہٹا دیا کہ چلو چلو ہٹو یہاں سے، جاؤ اس کو مت عذاب دو۔ وہ چلے گئے تو مقرر صاحب نے کہا بہت شکریہ آپ کا، کون ہے آپ؟ کہا آپ کی واعظ و نصیحت کا ثواب ہوں جو آپ لوگوں کو کرتے تھے۔ کہا جلدی آنا تھا، اتنی دیر کیوں کی؟ کہا دیر اس لیے کی کہ آپ جب واز کرتے تھے تو سیٹوں سے پیسے مانگتے تھے، اس لیے دے۔ تو کہا میں وہ پیسے لے کے تو غریبوں کو دے دیتا تھا نا۔ تو کہا غریبوں کو دے دیتے تھے اسی لیے لیٹ آیا، اگر خود کھاتے تو آتا بھی نہیں۔ ہم نے نہیں مانگنا، اس لیے کہ مانگ کے جو چیز ملتی ہے وہ تحفہ نہیں ہوتا، وہ بھیک ہوتی ہے۔ ہم بھکاری لوگ نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو رسول اللہ کے علم کا وارث کیا ہے۔
ہم کہیں کہ ایک رات کا کتنا دو گے؟ لوگوں کو میرے جملے تلخ لگتے ہیں. راتوں کی قیمت نچنیوں کی طے ہوتی ہے, نائب رسول کی طے نہیں ہوتی. ہم کیوں طے کریں؟ آپ ٹھوکر لگائیں, آپ کے ٹھوکر کے اندر دنیا ہے. ہمیں واقعی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. اثر اسی کی گفتگو میں ہوگا جو اللہ کے لیے بول رہا ہے. ہماری زبان سے جو تاثیر گئی اس لیے کہ ہم گاندھی کی آندھی میں بہ رہے ہیں, ہمیں اس کی طرف نہیں جانا. اس لیے کہ جو بات خدا کے لیے ہوتی ہے اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. خلیل اللہ نے جب کعبہ بنایا تو عرض کیا میں نے تو بنا دیا, اب بسائے گا کون؟ ارشاد ہوا خلیل آواز لگاؤ, ہم تمہاری آواز کو پہنچا دیں گے. ابراہیم نے خلوص سے آواز لگائی تو جو زمین پر تھے ان تک بھی پہنچی, جو ماں کے پیٹ میں تھے ان تک بھی پہنچی, حتیٰ کہ جو عالم ارواح میں تھے ان تک بھی خلیل اللہ کی آواز پہنچی. پتا چلا جو آواز اللہ کے لیے نکلتی ہے وہ عالم ارواح تک جا کر کے پہنچتی ہے. اس لیے آواز اللہ کے لیے ہونا چاہیے. انقلاب آئے گا, ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہوگا, ہمیں متقی بننا, اللہ کی خشیت دکھاوے کے لیے. میں آخری بات جو عرض کرنے چلا تھا وہ یہ, جب سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی کے علم کا چرچا ہوا, بس یہ بات آخری ہے, جب ان کے علم کا چرچا ہوا تو ان کے حاسدین بہت ہوئے. حضرت جنید بغدادی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں, بہت بڑے عالم. 7 سال کی عمر میں اپنے ماموں حضرت سدی سکتی کے ساتھ حج کے لیے گئے. 7 سال کی عمر میں تو ایک مسئلہ ایسا الجھ پڑا کہ اس کا جواب کوئی دے نہیں پا رہا تھا. یہ بیٹھے ہوئے تھے خاموش. بچوں کی گنتی کیا ہوتی ہے؟ جب سب لوگ لاجواب ہو گئے تو حضرت سری سکتی کے کان میں کہا, مامو جان میں جواب دوں؟ ہاں دو. جب انہوں نے جواب دیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ بچہ 7 سال کا ہے لیکن ان علماء سے بڑا عالم ہے. تو آپ کو طاؤس العلماء کا لقب دیا گیا 7 سال کی عمر میں. اتنے بڑے عالم تھے. ان کی عظمت اس سے سمجھ لے کہ میرے مرشد غوث پاک جب ان کا نام لیتے تھے تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ غوث پاک ادب کے ساتھ سر جھکا لیتے تھے. یہ جنید بغدادی ہے. ہاں یہ جنید بغدادی, یہ شان کے عالم. علم کا چرچا ہوا. یہ بیک وقت عالم بھی تھے, صوفی بھی تھے. یہ بھی آپ سے ایک بات کہہ دوں میں کہ پہلے علم سیکھ کر جب تصوف سیکھتے تھے تو لوگ عالم ربانی بنتے تھے, یعنی علم والوں کا تعلق خانقاہ سے جڑا ہوا تھا. جب سے خانقاہ سے علم گیا اور مدرسے سے تصوف گیا تو جو نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں آپ دیکھیں ہر عالم, امام احمد رضا کو دیکھیں, علم پڑھا اپنے والد سے, اپنے اساتذہ سے, پھر مہریرہ کی خانقاہ سے جڑ گئے. دیکھا آپ نے. اسی طرح اور بھی بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھ لیں, شاہ ولی اللہ کو دیکھ لیں, شاہ عبدالعزیز کو دیکھ لیں, شاہ عبد الرحیم کو دیکھ لیں. یہ سب لوگ سلسلے نقشبندیہ سے جڑے ہوئے ہیں. فاروق اعظم کی اولاد میں سے فاروقی ہیں, سلسلے نقشبندیہ سے جڑے ہوئے. غریب نواز, ہم غریب نواز کو ایک صوفی سمجھتے ہیں, ہے نا, تصوف کا رنگ غالب ہے, لیکن وہ اپنے وقت کے اتنے بڑے محدث تھے کہ کم و بیش 14 سال تک انہوں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا. ان کا یہ رنگ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. غوث پاک کو ہم ولی سمجھتے ہیں, بے شک ولی ہیں, ولیوں کے سردار ہیں. صوفی سمجھتے ہیں, تصوف کا رنگ غالب ہے, لیکن غوث پاک اتنے بڑے مفتی تھے کہ چاروں مسلک پر فتویٰ دیتے تھے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. بلکہ اس وقت دنیا میں جو مسئلہ سب سے زیادہ الجھ جاتا, کوئی جواب نہیں دے پاتا, تو لوگ کہتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلے جاؤ. غوث پاک اپنے دور میں اتنا بڑا مدرسہ چلاتے تھے کہ ہر سال آپ 3000 علماء کی جماعت تیار کرتے تھے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ ملا علی قاری کو اٹھا کر کے پڑھ لیں, ان کی کتاب میں موجود ہے. ہر سال 3000 علماء آپ نے قوم کو دیے. یہی وجہ تو تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس وقت بیت المقدس فتح کرنے کے لیے چلے تو اس میں 60% علماء جو مجاہدین کی حیثیت سے تھے وہ حضور غوث پاک کے مرید اور خلفاء تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان بزرگوں کو؟ سرکار غوث پاک کا لقب ہے
खातिबुल इल्म वल उलमा। इस एतबार से गौसे पाक के सारे बेटे आलिम मुहद्दिस, गौसे पाक के सारे पोते आलिम मुहद्दिस, हत्ता के गौसे पाक की जितनी बेटियां थी वो सब आलिमा भी थी और मुहद्दिसा भी थी। ये रंग हमारे पास नहीं, हम तो सिर्फ पानी पे उड़ना और हवा में चलना इसी को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, गौसे पाक का इल्म इतना था कि अल्लाह अल्लाह। बोलूं कुछ बात कर, आप थक तो नहीं गए? मैं वो आखिरी बात करने चला, लेकिन आप सोचते होंगे ये भी बड़ा अजीब है, आखिरी बात कहता है फिर आगे बढ़ता है। बोल सकता हूं क्या? इल्म कितना था, इल्म हमारे यहां बड़ी माजरत के साथ इल्म ही गया, इल्म गया, सब गया। इल्म कितना था। इब्नुल जौजी, इब्नुल जौजी का नाम सुना? बहुत बड़े आलिम, इमाम इब्नुल जौजी उनको कहते, गौस पाक के मुआसिरीन में से थे। और उनको इल्म कितना था पता है? उन्होंने जो किताबें लिखी ना, किताबें इब्नुल जौजी ने, तो उस वक्त जो है वो लकड़ी के कलम से किताब लिखी जाती थी, लकड़ी। अगर आप हजरात थक गए तो बोल देना, इशारा करना, मैं बात नहीं, आपको नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पब्लिक को कह रहा हूं। तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लकड़ी से किताब लिखी, लकड़ी के कलम से किताब लिखी जाती थी, तो वो थोड़ी थोड़ी किताब यानी लिख करके फिर उसको ऐसे छांटते थे लकड़ी को, फिर लिखते थे। ऐसा आपने देखा होगा, हमारे बचपन में भी जब किताबत सिखाई जाती थी, अभी पता नहीं क्या चलता है, तो उस वक्त भी उसको लकड़ी से बनाते थे। तो वो लकड़ी की जो कतरन उन्होंने काटी थी, तो उन्होंने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी कतरन पर मेरे गुस्ल का पानी गर्म करना। तो उनके गुस्ल का पानी लकड़ी, वो कतरन जला करके गर्म किया गया था, पानी गर्म हो गया, उसके बाद भी वो कतरन बची थी। सोचे कि कितनी किताबें लिखी होगी। उनके बारे में तहकीक यह है कि उस दौर में उन्होंने 500 से ज्यादा किताबें लिखी थी, जब हाथ से यूं लिखा जाता था। आजकल तो लिखने का मेयार बदल गया, 4-5 शागिर्दों को जमा करके जब मैटर दिया जाता है फिर लिखते हैं। आसान है आजकल लिखना, कोई ऐप की बात भी नहीं कहता उसको, लेकिन वो लोग खुद लिखते थे, पूरी पूरी किताबें खुद लिखते, चेक करते थे, पढ़ते थे, इतने बड़े आलिम। लेकिन चूंकि उस वक्त तो उनको तसव्वुफ से थोड़ा सा लगाव नहीं था। इब्नुल जौजी को, इमाम इब्नुल जौजी को, सुन्नी आलिम थे लेकिन सूफिया से थोड़ा बदजन थे। और गौस पाक को भी वो वैसा ही, जैसे आज भी कुछ लोग बदजन है, कुछ लोगों की गलत हरकत देख करके हम लोग भी खुद ऐसे लोग को पसंद नहीं करते ना, लेकिन कुछ गलत लोग को देखकर बदगुमानी के तौर पे सही लोगों को भी लोग शक की नजर से देखने लगते हैं। अब जैसे गलत पीर लोगों को देखकर लोग सच्चे पीरों से भी बदजन हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसे ही हुआ कि उन्होंने कुछ गलत लोगों को देखा, गौस पाक को भी उसी में शुमार कर लिया। अब गौस पाक सूफी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सूफी। तो गौस पाक का एक मुरीद था कादरी, वो पढ़ने के लिए आता था, तो वो उसी को टॉर्चर करते रहते थे, क्या तेरे पीर को आता है, क्या तेरे पीर को आता है। जैसे आजकल लोग सोचते हैं ना पीर लोग को कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है, सब ऐसे नहीं है। अपने मोहल्लों के नंगे धड़ंगों को देख करके महारेरा के चौचा अजमेर मुकद्दसा वालों को ऐसा न समझो। ये इमाम लोग अपने इल्म के, अपने वक्त के इमाम हैं, जिनके कदमों में अहले इल्म अल्लाह अकबर जबीने नियाज खम करते नजर आते हैं। ये बहुत बड़े लोग हैं, उनको अपने पे कयास नहीं करना। तो ऐसे ही था इब्नुल जौजी, वैसे ही सूफी समझते थे, तो कहते थे पीर को क्या आता तेरे। वो बेचारा शागिर्द गौस पाक की महफिल में बैठने वाला, अदब करता था उस्ताद का, कुछ नहीं कहता था। एक दिन उसने सोचा, पानी सर से ऊंचा हुआ, हजरत आप मेरे पीर के बारे में खूब खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मेरा पीर आपके खिलाफ कभी नहीं बोलता। यही आलिम रब्बानी की पहचान है। सूफिया, सच्चे सूफिया अपनी ज़ात के लिए वो कभी नहीं लड़े, इसलिए कि ज़ात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, इंसान का काम नहीं। हाँ याद रखना, ज़ात के लिए कभी मत लड़ना। अगर कोई आपके साथ कुछ करे ना, माफ़ करना, माफ करते जाओ, क्योंकि माफ करने से इज्जत कम नहीं होती और सदका देने से माल कम नहीं होता। अगर इज्जतदार बनना है तो माफ करो, मालदार बनना है तो सदका दिया करो। इसलिए मुसलमानों, और ये भी नहीं आज तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कल कयामत में तुझे पकड़ूंगा। छोड़ो यार, कयामत में इनको पकड़ते फिरेंगे कि यार का जलवा देखेंगे? हैं, छोटी सी बात क्यों करते हो? हैं, पकड़ेंगे क्या? अरे छोड़ ना यार, यहां छोड़ा वहां यार देखेंगे। हमारा तो अकीदा है। बेदम शाह साहब कहते हैं, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
نہیں پکڑنا کسی کو. جو تم پہ ظلم کرے معاف کرو. داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو اس پر ایک مخالف مقرر کر دیتا ہے, وہ اس کی مخالفت کرتا رہتا ہے اور وہ بندہ صبر کرتا رہتا ہے, اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو مقام ولایت عطا کر دیتا ہے. اس لیے اگر کوئی مخالفت کرے تو سمجھ لو اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے, لیکن آپ میں صبر کا اتنا پیمانہ بھی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو کہا میرا پیر تو آپ کے بارے میں کچھ کہتا نہیں. آپ جب دیکھو جب حضرت کہتے رہتے حضرت آپ نے ان کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کبھی ان کی تقریر سنی ہے؟ نہیں سنا. حضرت ایک بار دیکھ لو میرے پیر, ایک بار ان کا خطاب سن لو. اچھا ٹھیک ہے ہم چلیں گے. ابن الجوزی کو اس قادری نے تیار کر لیا. اب ابن الجوزی اتنے بڑے عالم کہ جب وہ خطاب کرتے تھے تو بھی ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا, لیکن جب غوث پاک خطاب کرنے لگے تو سب کی محفلیں سنی ہو گئی. اب محفلیں سنی ہو تو پھر تو دکھ تو ہوتا ہے. آدمی کو درد کہاں ہوتا ہے وہ بتاتا کہیں اور ہے. ایسا ہوتا ہے جہاں محفلیں سنی ہوگی وہاں تکلیف تو ہوگی. غوث پاک کی محفل میں 70 ہزار کا مجمع, وہاں محفلیں سنی, پرابلم تو تھا, مخالف ہو گئے تھے لوگ, لیکن قادری نے کہا ایک بار چلو. اب غوث پاک کی محفل میں لائے. میں اپنے لہجے میں بتاتا ہوں, ابن الجوزی کو ایسا لگا کہ میرے آنے والی میرے آڈینس جو مجھے سنتے ہیں جب مجھے وہاں دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے کوئی پوچھے حضرت آپ ادھر کدھر, کیونکہ مخالفت جو کر چکے تھے. تو ابن الجوزی نے کیا کیا, آپ نے اپنے سر پہ ایسے چادر ڈالی تاکہ لوگ آپ کو پہچان نہ سکے, اور جا کر کے کنارے محفل میں بیٹھ گئے. اور غوث پاک کا طریقہ کیا تھا, ابھی جیسے یہاں کیا ہوا کہ ہم آئے تو ہمیں پتا تھا مدرسے کا جلسہ ہے تو تھوڑا کتاب دیکھتے آ رہے تھے کہ بھئی علم پہ بولنا ہے, تھوڑا سا پڑھ لکھ لو. پھر بھی دیکھو کدھر کدھر جا رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو سب پتہ ہے. عنوان پہ تو گفتگو ہو ہی نہیں رہی ہے. ایسا ہوتا ہے ایسا, ٹھیک کوئی بات نہیں. لیکن وہاں ایسا نہیں تھا, نہ پہلے سے عنوان نہ پہلے سے کوئی اسٹڈی. غوث پاک قاری کو کہتے تھے اٹھو قرآن پڑھو. اب قاری کی اپنی طبیعت, قاری جو آیت پڑھ دے وہی غوث پاک کا عنوان, اور کوئی ادھر ادھر کی نہیں. آیت کا ترجمہ, اس کی تفسیر نمبر 1, تفسیر نمبر 2, تفسیر نمبر یہ تفسیر یہ واز تھا غوث پاک کا. اور جب واز ہوتا تھا تو جو یہودی عیسائی آتے تھے مسلمان ہو کے جاتے, گنہگار آتے تھے توبہ کر کے جاتے, جناتوں کی تعداد بڑی آتی تھی, خضر علیہ السلام آتے تھے. محفل کو زینت دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت مولا علی کو ساتھ میں لے کر, سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ تو یہ ہے کہ غوث پاک کا واز دیکھ کر کے سرکار نے, علی دیکھو اپنا بیٹا کتنا اچھا واز کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام خود تشریف, موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار ساتھ میں لائے اور فرمایا کہ موسیٰ تمہاری امت میں ہے ایسا کوئی ولی؟ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا حضور ان جیسا ولی تو کسی امت میں نہیں ہے. لوگ اس کو کہانی قصہ کہتے ہیں لیکن ہم سنی مانتے ہیں, اس لیے کہ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. بہرحال تو غوث پاک کی شان یہ تھی. تو قاری نے آیت پڑھی. اب غوث پاک بیٹھے مسند پر, آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ, اس کی تفسیر یہ. جب تفسیر یہ کی نا تو بازو میں قادری بیٹھا ہوا تھا, استاد کے بازو میں, ابن الجوزی کے بازو میں. تو جب حضرت نے تفسیر بیان کی تو دیکھا تو ابن الجوزی تھے نا بھائی, بڑے عالم تھے. عام طور پہ مقرر جو تقریر کرتا ہے وہ ممبر والوں کو پتہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی یہ بیچارے سبحان اللہ الحمدللہ صرف آپ کے لیے کہتے ہیں تاکہ آپ بھی بولیں. حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات ان کے لیے نہیں ہوتی, یہ حوصلہ افزائی کرنے آتے ہیں, یہ دعا دینے آتے ہیں, ان کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تو جب دیکھا نا ابن الجوزی کا منہ تو انہوں نے ایسے کیا, مجھے جانتا ہوں میں یہ تفسیر کو. پھر دوسری تفسیر بیان کی, پھر دیکھا اس قادری نے, کوئی کسی کو لاتا ہے نا جب تقریر اچھی ہوتی ہے نا تو اپنے ساتھ لانے والے کہتے ہیں دیکھ مجھے کیسی جگہ لایا, میرے پیر اچھی بات کرتے ہیں نا, میرا خطیب میرے مولانا اچھی بات. ایسا لوگ کرتے ہیں نا, میں بھی دیکھتا رہتا ہوں, جو کسی کو ساتھ لاتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے, دیکھ حضرت کتنی اچھی بات کر رہے ہیں. ایسا لوگ کرتے ہیں, عقیدتیں ہیں, لوگوں کی محبتیں. تو جب دوسری تفسیر بیان کی تو دیکھا تو پھر انہوں نے کہا پتہ ہے یہ بھی جانتا ہوں, ابن الجوزی تھے بھائی. پھر تیسری تفسیر جب میرے شیخ میرے مرشد غوث پاک نے بیان کی, پھر دیکھا اس نے کہا یہ بھی جانتا ہوں. 500 کتابوں کا مصنف, علم پیا ہوا تھا وہ شخص جسے دنیا ابن الجوزی, امام یوں ہی نہیں کہا گیا,
آج کل کے جلسوں کی طرح ناظم لوگ کسی کو تھوڑی امام کا لقب دیتے تھے، اہل علم ان کو امام کہتے تھے، علم والوں کو. یہ حالت ہوتی تھی وہاں. آج کل تو ہمارے یہاں سب علامہ ہے، مجھے بھی لوگ علامہ کہتے ہیں، میرے بدن پہ تو گڑوں منو ٹنو پانی گرتا ہے. یا اللہ میں کب سے علامہ ہو گیا؟ یہ بیچارے محبت سے کہیں اللہ کرے ان کی دعا قبول ہو جائے دعا بن کر کے. ہم لوگ کوئی علامہ نہیں ہے. اہل سنت میں ایک دور تھا علامہ جب کہا جاتا تھا تو صرف ارشد القادری مراد لیے جاتے تھے. آج تو ہمارا ہر بندہ علامہ ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. ہاں، اور ہر بندہ مفکر اسلام ہے، ہر بندہ خطیب الہند ہے. اگر یہ القابات کا توفیق عطا فرمائے کہ وہ نظامت کرتے وقت سچ بولے. ایک ناظم کو میں نے پکڑا نظامت کے بعد، جلسے کے بعد، میں نے کہا سچ بول، جو تو بول رہا تھا وہ تیرے دل میں بھی تھا. ہنس کر کہتا ہے حضرت کیا کروں، مجبوری ہے، دوبارہ بلائیں گے نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں. یہ حالت ہوتی ہے میرے عزیز. اللہ رحم فرمائے. ممبر رسول کہتے ہیں پھر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. جب ممبر رسول پہ جھوٹ بولا جائے گا تو بولنے والا اور جس کے لیے بولا جا رہا ہے دونوں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہمارے جلسوں کا حال بدل دے، اللہ ہمارا حال بدل دے. اللہ سب سے پہلے ہمارے حال کی اصلاح فرما دے. اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا تیسری تفسیر بیان کی تو کہا جانتا ہوں، چوتھی کی تو جانتا ہوں. اس طرح 7 تفسیر پر میرے مرشد غوث پاک آئے تو وہ 7 تک گردن ہلاتے رہے. جانتا ہوں جب 8ویں تفسیر بیان کی قادری نے دیکھا اب ابن الجوزی کی گردن نہیں ہلتی. 8ویں بیان کی اب ان کی گردن نہیں ہلتی. 9ویں بیان کی اب گردن نہیں ہلتی. 10ویں بیان کی اب ان کی گردن نہیں ہلتی. اب گردن نیچے کو جھکی جاتی ہے. میں تو اس کو جاہل صوفی سمجھتا تھا، یہ تو مجھ سے زیادہ علم. اور ملا علی قاری فرماتے ہیں 14 اور ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک کے بعد ایک میرے مرشد غوث پاک نے 40 ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی. اور 40 بیان کرنے کے بعد اب 7 کے بعد تو ابن الجوزی کی گردن ہی جھک رہی تھی اور دیکھ رہے تھے کسی فقیر کے دامن میں اتنے بھی گوہر علم کے اتنے نایاب گوہر ہو سکتے ہیں. 40 تک پہنچے تو میرے مرشد کا ایک مخصوص لب و لہجہ تھا. اب 40 پر پہنچنے کے بعد کہتے لوگوں جو بیان ہوا ہے وہ تھوڑا ہے، جو رہ گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب قال کو چھوڑو، یعنی علم ظاہر کو چھوڑو، اب حال کی طرف آؤ. جیسے کا حال کی طرف آؤ. پورے مجمع میں ہنگامہ ہوا. کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی وجد کر رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی توبہ کر رہا ہے. پورے مجمع میں حق ہو کی صدا، توبہ کی صدا، سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں. ابن الجوزی وہاں سے غائب ہے. اس قادری مرید نے ابن الجوزی کو ڈھونڈنا شروع کیا، کہیں نہیں ملے. سوچا غوث پاک کے پاس چلوں. جب وہاں گئے تو دیکھا ابن الجوزی غوث پاک کا قدم پکڑ کر کہہ رہے تھے تو جیسا علم والا میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ علم تھا اپنے بزرگوں کے پاس، یا رسول. یہ علم تھا اپنے بزرگوں کے پاس. علم کا یہ معیار تھا اپنے بزرگوں کے پاس. یہ علم تھا، ایسا علم تھا. اور اس کے بعد ابن الجوزی جو پلٹے ہیں تو پھر تصوف پر خود ہی کتابیں لکھی ہیں. تصوف پر پھر خود ہی تصوف کے رنگ میں رنگے امام ابن الجوزی. بعد میں جو تصوف پر نکات انہوں نے بیان کیے پھر وہ انہی کا حصہ ہے. تو بات دور نکلی. عرض یہ کر رہا تھا کہ طاووس العلماء سید الطائفہ جنید بغدادی جب بڑی شہرت ہوئی، بڑی عزت ہوئی تو کچھ لوگوں نے ان سے حسد کیا. جب حسد کیا نا تو سوچا اس کو بدنام کیسے کریں. ایک بہت خوبصورت عورت تھی بغداد میں، بہت خوبصورت، حسن بڑا تھا اس کے پاس. اس کے شوہر کو کہا کہ تیری بیوی بہت خوبصورت ہے اور اس کے حسن پر سب فریبتا ہے. ایک کام کر دے، اگر جنید بغدادی کو وہ اپنے دام فریب میں لے لے، جو کہے گا وہ دیں گے. کچھ ایسے بدماش ہوتے بھی ہیں. تو اس کی بیوی ایک دن آئینے میں دیکھ کر میک اپ کر رہی تھی
اور کہہ رہی تھی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، کیا کوئی میرے حسن پہ فریفتہ مجھے دیکھ کر کے نہیں ہوگا؟ کون ایسا ہوگا جو نہیں ہوگا؟ تو اس کے شوہر نے پتا پھینکا، کہا جنید بغدادی وہ ایسا مرد قلندر ہے، متاثر نہیں ہوگا۔ کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں؟ کہاں جاؤ، دیکھو یہ بن سنور کر چلی، اور بن سنور کر چلی تو جنید بغدادی سے کہا آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی۔ فرمایا بولو۔ نہیں، تنہائی میں کچھ پوچھنا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، کمرے میں گئے۔ کمرے میں گئے تو اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا، دیکھو میں کتنی خوبصورت، کتنی حسین ہوں میں۔ جنید بغدادی نے کہا اللہ سے ڈر، چہرے پہ حجاب ڈال۔ شریف عورتوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بے حجاب کسی مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھول دے، اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جنید چھوڑو نا یہ بات، کتنے خوبصورت ہو تم، میں بھی خوبصورت ہوں، کیا میرے ساتھ بدکاری کرو گے؟ ڈائریکٹ برائی کی دعوت، ڈائریکٹ زنا کی دعوت۔ اتنے بڑے عارف باللہ کو، اللہ کے ولی کو یاد رکھنا، یہ حسن اتنا خطرناک ہے کہ بڑے بڑے تقوی پرہیزگار، تقوی اور پرہیزگاری والے مصلی اور تسبیح والوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ حسن والوں نے جس کو ڈسا ہے پانی بھی نہیں مانگا۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہا کرتے تھے میرے بیٹوں اگر کسی ناگن کے پیچھے جانا پڑے تو ناگن کے پیچھے چلے جانا، لیکن کسی حسن کے پیچھے کبھی مت جانا، کیونکہ ناگ ڈس لے تو جان جانے کا خطرہ ہے، کسی کا حسن ڈسے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے، اس لیے کسی حسن کے پیچھے کبھی مت جانا۔ جنید بغدادی کو اس نے کہا جنید میرے ساتھ بدکاری کرو گے؟ کتنی خوبصورت میں کہا بیٹی نقاب ڈال اپنے چہرے پہ، ایسا نہ کر۔ اس نے کہا جنید چھوڑو یہ بات، میرے ساتھ بدی کرو۔ آپ نے فرمایا جا، اگر آپ میرے ساتھ بدی نہیں کرو گے نا تو الزام لگا دوں گی، چلاؤں گی، بدنام ہو جاؤ گے۔ کہا ٹھیک رک، اب عزت بھی بچانی، رک، میرے 3 سوالوں کا جواب دے، پھر میں سوچوں گا تجھے کیا جواب دینا ہے۔ نمبر 1، اگر تجھے یہ پتا ہو جائے کہ موت کا فرشتہ تیری روح نکالنے کے لیے ابھی آ رہا ہے، اسی وقت تیری روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ آ رہا ہے، وہ ابھی روح نکال لے گا، تو کیا تو مجھے زنا کی دعوت دے گی؟ اس نے کہا نہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جنید کہہ رہے تھے اگر موت کا فرشتہ ابھی تیری روح نکالنے کے لیے آئے تو تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ اس وقت تو ایسا کام کرے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا جس وقت نامہ اعمال لوگوں کا سیدھے ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ میں دیا جا رہا ہو اور تجھے معلوم نہ ہو کہ تیرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس وقت کیا یہ گناہ تجھے اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں، تب بھی نہیں اچھا لگے گا۔ پھر کہا جب تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیتے ہوئے کھڑی رہے گی تو کیا اس وقت بھی تو مجھے یہ گناہ کی دعوت دے گی؟ اس وقت یہ گناہ کرنا تجھے اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں جنید نہیں، اس وقت یہ گناہ کون کر سکے گا؟ تو کہا سن، وہ وقت بھی آئے گا جب تیری روح نکلے گی، وہ وقت بھی آئے گا کہ تو بے چین رہے گی کہ میرا نام عمل سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں، اور اس وقت تو تجھے یہ گناہ کتنا برا لگے گا جس کی تجھے مجھے آج دعوت دے رہی ہے، اور پھر ایک دن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے تجھے کھڑے ہونا ہوگا اپنے اعمال کے حوالے سے جواب دینے کے لیے۔ اتنی بات کہی، اس لڑکی نے کہا جنید مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اور اس کے بعد پھر گھر پلٹ کر کے گئی۔ شوہر نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتی ہے کیا مرد ہی عبادت کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی؟
جب مرد اتنے متقی ہو سکتے ہیں تو عورتیں بھی متقی ہو سکتی ہیں. اس کے بعد اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا, اس کے بعد اس کو میک اپ کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا, رات رات بھر عبادت کرتی تھی, حتیٰ کہ شوہر بھی بلاتا تھا اور کہتی تھی ابھی عبادت میں ہوں, ابھی نہیں آ سکتی. اور پھر اس نے سارا معاملہ چھوڑ دیا, ساری شوقیاں چھوڑ دی, ساری بے باکیاں چھوڑ دی. اس کا شوہر روتے ہوئے کہتا تھا میں کتنا نادان تھا, کس بدبخت نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں جنید کے پاس اپنی بیوی کو بھیجوں. جب سے یہ جنید کے پاس سے جا کر کے آئی ہے یہ تو میرے کسی کام کی ہی نہیں رہ گئی ہے, اس کی دل کی دنیا بدل گئی ہے. یہ تھے عالم ربانی جن کے 3 جملے سن کر کسی کی زندگی میں انقلاب اس طریقے سے آتا تھا. اگر ہم بھی واقعی اللہ کی خشیت دل میں بسا لیں, اگر واقعی ہم بھی تقوی اختیار کر لیں, اللہ ہماری زبانوں میں بھی ان کی تاثیر کے صدقے تاثیر عطا کرے گا. آئیے ہم سب علم کی طرف پیش قدمی کریں, عمل کی طرف پیش قدمی کریں. میں امید کرتا ہوں اتنا بڑا مجمع ہے, اگر آج سے ہم سب عہد کر لیں گے تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں اللہ کے لیے کون کون آج وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا؟ میں کوئی چندہ نہیں مانگ رہا ہوں, آپ دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو. ہاں دھیرے دھیرے سنی, تھوڑا دھیرے دھیرے اٹھتا ہے مجھے پتا ہے. ہر اٹھا کے رکھیے, اللہ گواہ ہو, اس کے فرشتے گواہ ہوں. ہاں ماشاءاللہ, دیکھو ممبر والے بھی اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ, کچھ لوگ تو اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, ذرا اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے, تھوڑا اچھا لگ رہا ہے نا. یہ علماء کی دعائیں آپ کو ملے گی ماشاءاللہ. خواتین سے بھی کہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھائیں, آگے بڑھائیں. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے, علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے. علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے, ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.